نحمدہ نستعینہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اپنے پریزنٹیشن میں آج جیسا کہ عنوان میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں کچھ بنیادی باتیں قرآن سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں پہلی وہ آیت ہے کلام پاک کی جس کو میں اپنے لیے گیم چینجر کہتا ہوں، جس نے میری زندگی بدلی، اور جو بھی اس پہ غور کرے اور فکر کرے اس کے لیے بڑی اہم ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد۔ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو لے جانے والی ہے۔ یہاں سے میری بات شروع ہوتی ہے، سارا پیغام ہم سب کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے۔ فرض علیک القرآن، تیرے اوپر قرآن فرض ہے، اور جب قرآن فرض ہے تو نیکسٹ لاجیکل کوشچن یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا فرض ہے، تو میرا پھر عمل کیا ہے، میری بندگی کیا ہے، کس کی ہے، میں کس کا مسلم ہوں؟ کیونکہ اگر فرض علیہ کا سمجھتا ہوں تو مسلمہ لکا بھی کہہ سکوں گا کہ میں تیرا مسلم ہوں، تو میں تیرا مسلم جب بنوں گا جب مجھے پتا ہو کہ اس میں ہے کیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اور بڑی عجیب بات یہ لگتی ہے کہ پوری دنیا میں اکراس دا گلوب اکثریت جو ہے ہماری، وہ ان چیزوں پہ نہ غور کرتی ہے نہ سمجھتی ہے۔ جیسا کہ ذکر آیا ہے میرے سے قبل مقررین نے کہا کہ محض ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھ کو یا کسی کو بھی کوئی اعتراض ہوگا یا کوئی شک ہوگا کہ اس میں آپ کو اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ لیکن سوال اس سے بات کا ہے کہ اگر ایک چیز کو محض دیکھ لینے سے اتنا ثواب ہے تو اس کو سمجھ کے عمل کرنے سے کیا نوعیت ہو جائے گی؟ اس رخ سے سوچ لیجیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، اور یہ میں اس لیے اہم بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ خوش نصیب رہے ہوں، میرے سے بہتر حالات میں پلے ہوں اور انہیں پتہ ہو، لیکن میں نے جب تک خود قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا شروع کیا تھا، مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ میرے فرائض میں جو مجھے بتائے گئے تھے قرآن کہیں نہیں تھا، اور چونکہ سمجھتے نہیں تھے اس لیے وہ پہلے نمبر پہ جو فرائض میں چیز توحید آتی ہے اس کا بھی مفہوم نہیں سمجھتے تھے، میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک خدا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے آگے اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ وہ ہدایت جو قرآن سے ملنی تھی نہیں تھی ہمارے پاس۔ دوسری چیز کہ بات صرف فرض ہونے کی نہیں ہے، اس کی وضاحتیں اور قرآن آگے کرتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو، اس کو فالو کرو۔ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام ڈیوینٹی، فرام یور لارڈ، فرام یور گاڈ، فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کمی مانتے ہو۔ یعنی اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے، زندگی میں فالو کس کو کرنا ہے۔ اسپیسیفکلی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں صرف قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن کی پیروی کرنی ہے، قرآن کا اتباع کرنا، کسی اور چیز کا نہیں کرنا۔ پھر بیک ٹو اسکوائر ون میں یہ بات کہوں گا کہ جب ہمیں یہی نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو یعنی اس کیفیت میں ہم مستقل اس گناہ مسلسل میں مبتلا ہیں کہ ہم پیروی نہیں کر رہے، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تیسرا نقطہ، سورہ فاتحہ میں ہم لوگ ہمیشہ نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ جواب موجود ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ اب یہاں کتنے نکات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ جو ہوتا ہے، جنہوں نے بیسک جیومیٹری بھی پڑھی ہے، وہ شارٹیسٹ روٹ ہوتا ہے۔ باقی راستے جو ہیں لمبے ہو سکتے ہیں۔ ایک اسکوائر یا ریکٹینگل میں جب آپ ایک ایسی لائن سیدھی کھینچتے ہیں، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک جانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، ایسے جائیں گے تو لمبا ہے،
ایسے جائیں گے تو لمبا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ میرا یہ ہے، اسی پہ چلو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا حکم ہے. اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، یہ بھی اس کا حکم ہے. اور وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن ہر چیز کو سمجھا کے بیان کرتا ہے، کیونکہ عقل کو ایڈریس کرتا ہے کہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے. یعنی یہ پیرالل سسٹمز نہیں ہے کہ آپ کسی اور سسٹم پہ چلتے رہے اور پھر آپ نے کوئی بائی پاس لے کے ادھر آ گئے. اس راستے پہ چلیں گے تو اس پہ چلیں گے، جس کو میں اکثر اس طرح کہتا ہوں کہ اگر بریلی کی بس میں بیٹھیں گے تو بریلی پہنچیں گے، علی گڑھ کی بس میں بیٹھیں گے علی گڑھ پہنچیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی گڑھ کی بس میں بیٹھ کے آپ بریلی پہنچ جائیں، وائس ورسا. جس راستے پہ چلیں گے اسی کے نتیجے پہ جائیں گے، جو عمل کریں گے اسی کا نتیجہ سامنے پائیں گے، جس فکر پہ چلیں گے اسی فکر کے نتیجے اور منزل پہ پہنچیں گے. تو یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی وضاحت قرآن بخوبی کرتا ہے. یہ آیت میں نے کس وجہ سے چنی، آگے وضاحت ہوگی، لیکن اس میں بہت خوبصورتی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے. پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ پچھلی سلائیڈ میں بھی تقوی کا ذکر تھا، یہاں بھی تقوی کا ذکر ہے. سمپلی تقویٰ ہے کیا؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، جس سے منع کیا وہ نہ کرنا، یعنی اتباع. 100% اللہ کے ہر حکم کی اتباع تقویٰ ہے. اور اسی لیے پچھلی آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ سیدھے راستے پہ چلو گے جبھی تم متقی بن سکو گے، کیونکہ جب اس کی ہدایت پہ چلو گے جبھی تقویٰ پا سکو گے، جبھی متقی بن سکو گے. دین کا لفظ قرآن کریم میں اور مادے کے اعتبار سے سب لغات میں 3 مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے: اطاعت، قانون اور یوم الحساب، مالک یوم الدین جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. تو دین میں قانون اور اطاعت دونوں کا مفہوم شامل ہے. تو یہاں پہ قانون کی نوعیت سے بات کہی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں اور اسی کا قانون چلتا ہے. اس کا ثبوت میں آگے کی کچھ سلائیڈز میں دوں گا. تو پھر کیا تم کسی اور قانون پہ عمل کر کے متقی بننا چاہتے ہو؟ یعنی جب پوری کائنات کے لیے اللہ کے قوانین ہیں تو کہ انسان کے لیے قانون نہیں ہے، اور اگر وہ قانون ہے تو اسی پہ چل کے ہم متقی بن سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں اس کی وضاحت ہے. یہ ایک شکل ہے، ہائپوتھیٹیکل ہے، ایک ایٹم کی جس کے سینٹر میں نیوکلیس ہے، جس میں نیوٹرونز اور پروٹونز اور الیکٹران ہیں جو شیلز میں گھوم رہے ہیں. یہ پورا ایٹم جو ہمیں آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، یہ ایٹامک لاز سے بندھا ہوا ہے. ہر الیکٹران جس جگہ پہ موجود ہے وہ اس جگہ کو چینج نہیں کر سکتا. یہ الیکٹران اس شیل میں نہیں آ سکتا، یہ ادھر نہیں آ سکتا. یہ دونوں الیکٹران اگر پاس پاس ہیں تو ان کی اسپنس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گی. یہ قوانین ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہاں پہ اگر نیوٹرونز ہیں تو یہ کبھی الیکٹران کی جگہ نہیں لیں گے، الیکٹران کبھی نیوٹران کی جگہ نہیں لے گا. یہ اس ایٹم کی بات ہے جس کو ہم آج تک دیکھ نہیں سکتے، نہ کبھی ممکن ہے اس کا دیکھنا. مختلف اور تکنیکوں سے اس کے فوٹوگرافس لے کے دیکھے جاتے ہیں جن سے یہ اسٹرکچر بنا. یہ خفیف ترین ذرہ، بلکہ اس کو خفیف ترین بھی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سائنس پڑھنی شروع کری تھی تو اس وقت ایٹم کو انڈیویزیبل پارٹیکل پڑھایا گیا تھا کہ مادے کا وہ سب سے چھوٹا ذرہ جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج سچویشن یہ ہے کہ 200 سے زیادہ سب ایٹامک پارٹیکلز ڈسکور ہو چکے ہیں. 200 سے زیادہ اس کے اندر اور پارٹیکلز اور ذرات ملچے ہیں، کمپوننٹس ملے ہیں، اور اب یہ پروسیس چل رہا ہے. پتہ نہیں بھی ایٹم کے اندر اور ہے کیا. ایک پارٹیکل جس کو آپ عام اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ گاڈ پارٹیکل کے نام سے، اس کی تلاش جاری ہے. وہ بھی ایک اور پارٹیکل ہے جو ایٹم کے اندر ہے، اور اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. کچھ اس کے نشانات بھی مل رہے ہیں کہ گاڈ پارٹیکل موجود ہے. ایٹم سے اگر ہم اسپیس میں جائیں تو اسپیس میں بھی آپ کو، یہ سلائیڈ میں تھوڑی سی کمی تھی، معذرت چاہتا ہوں، کہ یہ سورج ہے اور اس کے چاروں طرف پلینٹ ہیں. یہ پلینٹ سورج کے گرد کس پریسیزن کے ساتھ گھومتے ہیں اس کا اندازہ شاید ہم نہ لگاتے ہوں یا اسے اس طرح نہ سمجھتے ہوں. ہم مہینوں پہلے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ سن رائز کب ہے، سن سیٹ کب ہے، فجر کب ہوگی، مغرب کا وقت کب شروع ہوگا، اور بیچ دوپہر کا وقت کون سا ہے، زوال کا وقت کون سا ہے. کیونکہ اتنا پریسائز ہے یہ موومنٹ ان پلینٹس کا کہ سیکنڈ کے لاکھویں حصے کا بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے قانون اتنی سختی سے ان کو پکڑے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی رفتار میں کمی نہیں آتی.
یہ اللہ کے حکم سے جس طرح جہاں جہاں جس مدار میں جس آربٹس میں گھوم رہا ہے اپنے اسی طرح گھومتے رہتے ہیں. یہ زمین کی کشش دکھاتی ہے سلائڈ کہ اب جو چیز بھی اوپر سے گرتی ہے وہ نیچے آتی ہے. یہ سیب اوپر سے کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجئے, میں چشمہ چھوڑوں نیچے آیا, یہ کشش ہے, یہ قانون ہے زمین کا, اور اس کی کششی کی وجہ سے, اس گریوٹی کی وجہ سے ہم لوگ اس پہ قائم ہیں, چل رہے ہیں, ورنہ ہوا میں اڑ جاتے. جس ہوا میں سانس لیتے ہیں ہم, جس کو ہم ایٹماسفیئر یا فضا کہتے ہیں, وہ اسی گریوٹی کی وجہ سے, کہ اس گریوٹی کی وجہ سے یہ گیسز جو ہیں یہ زمین کے چاروں طرف ایک اینویلپ بنا کے, غلاف بنا کے ٹھہری ہوئی ہیں, جس سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں. یہ مثالیں کیا ہیں کہ کائنات میں چاہے وہ لیونگ ورلڈ ہو جیسے درخت ہے, مائکرو ورلڈ ہو جیسے ایٹم ہے, یا میکرو ورلڈ ہو پورا یونیورس, وہ سب اللہ کے قانون سے چل رہا ہے. تو جب ہر چیز اللہ کے قانون سے چل رہی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کے قانون کے بنا چلے؟ اسی لیے کلام پاک کی آیت ہے کہ میں اللہ ہی ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں, پس تو میری عبادت کر, پس تو میری عبادت کر. یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے. کہاں جھول آ رہا ہے میں اس پوائنٹ کو لے کے چلوں گا, کیونکہ قرآن نے حکم دیا پس تو میری عبادت کر. ہمارا عبادت کا تصور کیا ہے, عبادت ہے کیا؟ کیونکہ عام تصور عبادات جو ہیں وہ ہمارے ہاں لسٹڈ ہیں, گنی ہوئی ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, نماز میں فرض ہیں, سنتیں ہیں, نوافل ہیں, تہجد ہیں, فرض نمازوں کے علاوہ چاشت ہے, اشراق ہے, صلاۃ و تسبیح ہے, مختلف موقعوں کے حساب سے ہمارے ہاں مختلف طرح کی نمازیں ہیں, اور روزے ہیں, تسبیحات ہیں, وظائف ہیں, شغل ہے, ذکر ہے, مراقبہ ہے. ہماری عبادات عام طور سے, کیونکہ آپ کتابوں میں دیکھیں اگر تو عبادات کی فہرست یہی ملے گی. اب ذرا غور کریں کہ عبادت لفظ ہے کیا, کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے, اس لیے میں اسی پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں. بنیادی اعتبار سے عبادت ان کے معنی ایسا کام کرنا ہے جو دل کے شوق اور دلچسپی سے کیا جائے اور اس سے فائدہ مند نتائج ہو. یعنی ایک ایسا کام جس سے آپ کو کچھ بینیفٹ ملتا ہے, اگرچہ اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے. یعنی انسان اللہ کے احکامات کی اطاعت کے لیے, سبمیشن کے لیے, ان کو فالو کرنے کے لیے جو پابندی اپنے اوپر لگاتا ہے, بظاہر ان میں محنت اور تکلیف ہوتی ہے, لیکن در حقیقت ان سے انسانی ذات کی صحیح پرورش اور تربیت ہوتی ہے, اور خود اپنے اوپر یہ کنٹرول اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. یعنی یہ سیلف کنٹرول کا ایک میکینزم ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات کے تحت رکھتا ہے, اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہمیں بچاتا ہے. محنت اور فائدے کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے عبادہ کے معنی سمجھیے. تعبیدن کے معنی ہیں کسی بھی جانور کو, جو پالتو جانور ہوتے ہیں, اونٹ ہے یا گھوڑا ہے, اس کو سدھا کر جوتنے کے قابل بنا دینا. یہ جو اقتباس ہے یہ ایبسٹریکٹ لیا ہے میں نے لین سے اور تاج سے, تاج العروس اور لین لیکسیکون جو ہے, اسے انگریزی میں بریکنگ یا ہارنیسنگ کہتے ہیں. یعنی اس جانور کا اپنی تمام قوتوں یعنی پوٹینشیلز اور صلاحیتوں یعنی کیپیسٹیز کو اس پروگرام کے لیے استعمال کرنا جو اس کے لیے طے کیا گیا ہے. اسی طرح سڑک کو کوٹ کر ہموار کر دینا بھی تاکہ لوگ اس پہ آسانی سے چل سکے, تعبیدن کہلاتا ہے. یہ بھی لین اور تاج سے اقتباس ہے. آپ دیکھیں ان کاموں کے شروع میں کس قدر محنت لگتی ہے, لیکن آخرکار ان کا نتیجہ کس قدر فائدہ مند ہوتا ہے. قانون الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو محنت ہے یہ خوش دلی سے کی جاتی ہے. جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہ ڈنڈے سے نہیں ہے, اینڈ فورس نہیں ہے, امبائبڈ ہے, انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے. میں خود اسے خوشی سے اپناتا ہوں کیونکہ میں مانتا ہوں کہ اس میں میرے لیے بینیفٹس ہیں. اگر میں اپنی زندگی ڈسپلن رکھتا ہوں تو اس میں مجھے محنت کرنی پڑتی ہے کہ مجھے اگر سن رائز سے پہلے اٹھنا ہے, سورج نکلنے سے پہلے, تو محنت تو کرنی پڑے گی. لیکن میں یوں خوش ہوں کہ اس سے مجھے نتیجے اچھے مل رہے ہیں. تو اس محنت کے بعد جو نتیجہ اچھا ملتا ہے, یہ کنسیپٹ تصور ڈیولپ کراتا ہے عبادت کا. لہٰذا عبادت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی تمام قوتوں یعنی پوٹینشلز کو اور صلاحیتوں کو یعنی کیپیسٹیز کو آزاد نہ رکھے, بے قابو اور آزاد رکھنے کے بجائے اللہ کے احکامات اور مرضی کے مطابق استعمال کرے. یعنی جو کچھ میری کیپیسٹیز ہے, پوٹینشلز ہیں, ان کو گائیڈ کرنے والی ڈیوائن گائیڈنس ہونی چاہیے, اللہ کے احکامات ہونے چاہیے. وہ میری مرضی سے یا آزادانہ طور سے نہ چلیں. اس کا نتیجہ بہت فائدہ مند ہوگا. چنانچہ قرآن کریم نے نعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت جو کہا ہے, اس سے مطلب صاف یہ ہے کہ طاغوت کے معنی ہے شیطان یا باقی قوتیں. لہٰذا
اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی قوتوں کو بے قابو اور آزاد رکھنے کے بجائے یا باقی قوتوں کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے بجائے اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرو. یعنی جو کچھ صلاحیتیں ہیں، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کو کسی کے سبمیشن میں دیں لیکن وہ باغیانہ قوتیں ہوں، طاغوتی طاقتیں ہوں جو انسانیت کی بھلائی کی بات نہیں کرتی. تیسرا آپشن جو ہے، جو لاجیکل آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی احکامات کے حساب سے ان پوٹینشلز کو، ان کیپیسٹیز کو استعمال کیا جائے. نماز کے دوران اٹھنا، جھکنا اور سجدہ کرنا انہی جذبات اطاعت فرما برداری یعنی سبمیشن کا اظہار ہے. جب ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایک فزیکل مینیفیسٹیشن ہے اس سبمیشن کا جو ہمارے دل میں ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی عبادت صرف اس مظاہرے کا نام نہیں ہے. اس کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اپنے ہر کام میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، یعنی عملاً اس کے ہر حکم پر جھکے اور عمل کرے. اور اس سے مراد اس آیت کی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تو یہاں جیسے پچھلے مقرر نے بھی کہا تھا کہ یہاں عبادت سے مراد پوجا پاٹ نہیں ہے، عبادت ہے سبمیشن اس کے احکامات کی. یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات یعنی کمانڈز پر عمل کرنے سے انسانی ذات کی نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. یہ غلامی یعنی سبمیشن انسان از خود اپناتا ہے، یعنی یہ سیلف امپوزڈ ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے. یہ کسی کی تھوپی ہوئی پابندیاں نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں عبادت یعنی ورشپ کا وہ قدیم تصور ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کو اپنے بھی دنیاوی آقاؤں کی طرح چاپلوسی اور خوشامد کر کے راضی کرتا تھا. یعنی وہ تصور ورشپ کا، چاپلوسی کا نہیں ہے. یہاں ہے کیا کہ جو حکم ہے اس کا، یہ بالکل اس طرح سمجھیے کہ ایک ڈومیسٹک ہیلپ آپ نے رکھی، ایک نوکر رکھا گھر میں کام کے لیے یا کاروبار میں کام کے لیے. کاروبار کا کام کا ہے، آپ نے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ مال جب آئے گا اس کی انوینٹری تیار کرنی ہے، اس کی لسٹ میں تیار کرنی ہے اور اپڈیٹ رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں کتنا مال آیا، اسٹاک میں کتنا ہے، کتنا چلا گیا، اور ڈیلی مجھے اپڈیٹ کرنا ہے. یہ کام تمہارا ہے. یہ ٹاسک تھا جو آپ نے اسے دیا، اور اگر وہ آپ کا سب آرڈینیٹ ہے اور وہ آپ کو آقا مانتا ہے تو اس سے ذمہ داری اس کام کو کرے. وہ اس کام کو کرنے کے بجائے ہر وقت دفتر میں آپ کو سلام حضور، سلام حضور، مسکا لگا رہا ہے، پانی رکھ رہا ہے، چیک اٹھا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو آپ کو کون سا سرونٹ اچھا لگے گا؟ جو آپ کے کام کو کرتا ہے، جس کو جس کام کے لیے آپ نے اسے رکھا اس کو کرے گا. تو یہ فرق سمجھنے ضروری ہے کہ ورشپ جو ہے وہ اگر اس کو پلیز کرنے کے لیے، تو یہ وہ خود ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اس کو پلیز کرنے کا صرف اور واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. کسی اور طریقے سے اس کو پلیز کرنے سے وہ پلیز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پلیجر اس کے یہاں ہے نہیں. وہ تو اپنے آپ میں محمود ہے، اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، اس کو حمد و ثنا کی، ہمارے گانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر ہم کرتے ہیں تو اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں کہ شاید ہم آٹو سجیشن سے اپنے آپ کو کمانڈ دیتے ہیں اچھا کرنے کی. کیونکہ بہرحال آٹو سجیشنز کی ایک حد ہوتی زندگی میں ایک اہمیت ہے کہ آپ جو اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے. تو وہ سب تک تو ہو سکتا ہے. اب دیکھیے گھپلا کہاں پہ ہوا اس عبادت کا کہ آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے تو آپ کو لسٹ آف پریئرز ملے گی. یعنی یہ عبادت تھی وہ ورشپ بنی، پریئر بنی، اور اس کی لسٹ نیٹ پہ موجود ہے. اور اس میں جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ سکھ پریئرز ہیں، اس کے بعد کرسچن پریئرز ہیں، اور ان کا بھی ڈیٹیل ہے. اگر آپ اسلامک پریئرز کا دیکھیں ویکیپیڈیا میں دیکھ لیجئے گا، یہ وہیں کا شارٹ ہے، اسکرین شارٹ. تو اس میں آپ کو لسٹ ملے گی صلاۃ، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بیسائڈ دی فائٹ، پھر اس میں جمعہ دیا ہے، عید صلاح دی ہے، تراویح دی ہے، پھر دعا یا سپلیکیشن، ذکر، ریممبرنس، پھر ہندو پیریڈس آ گئے. یعنی کیا تھی عبادت اور کس طرح وہ ایک پیریڈس کی لسٹ میں آ گئی. اور یہ بات یہیں کی نہیں ہے، آپ اگر کوئی بھی بیسک کتاب جو دینیات کی پڑھائی جاتی ہے اردو میں، اس میں بھی اسلامی عبادات کا چیپٹر ہوگا جس میں عبادات لسٹڈ ہوں گی. اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے کہ اگر یہ ساری لائٹس بند ہو جائیں اس آڈیٹوریم کی اور یہ اسپاٹ لائٹ کھلی رہے جو مجھ پہ آ رہی ہے، تو میرے علاوہ کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ہم نے اسپاٹ لائٹ ان سیٹ پریئرز پہ ڈال دی.
جبکہ عبادت کا مفہوم یہ کہ اللہ کا ہر حکم، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالیں، جب بولیں، جب کال، اچھا کال کریں، قول احسن، ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے، اور یہ ایبسولوٹ حکم ہے۔ اس میں دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ گنجائش قرآن خود دیتا ہے، جہاں حرام چیزوں کو لسٹ کر کے ممنوع کیا گیا یہ چیز تمہیں نہیں کھانی، وہیں یہ گنجائش دے دی گئی کہ اگر جان کے لالے پڑ جائے اور بغاوت کی نیت نہ ہو تو تم جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، یعنی حرام کھانے کی بھی اجازت قرآن دیتا ہے اگر جان بچانی مقصود ہو، کچھ اور کھانے کو نہ ہو اور بغاوت کی نیت نہ ہو۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہتا قرآن کہ کوئی تمہیں بہت برا بالا کہہ دے، تمہارے ماں باپ کو گالی دے دے، تمہارے رسول کو گالی دے دے، تمہارے اللہ کو گالی دے دے تو تمہارا لہجہ بدل جائے، تمہارے تیور بدل جائے۔ نو، ایبسولوٹ حکم ہے کہ جب بھی بولو اچھا بولو، یعنی ہماری بول چال، ہمارا کردار دوسرے کے کردار کا اور بیہیویئر کا ریفلیکشن نہ ہو۔ وی شوڈ ناٹ ریفلیکٹ واٹ ادرس آر ڈوئنگ۔ اکثر یہ مسئلے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے جب ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بیچ میں، کہ تم نے اس کو تھپڑ کیوں مار دیا؟ سر اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تم نے اس کو گالی کیوں دی؟ سر اس نے گالی دی تھی، اور اس کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ سر اس نے بھی تو دی تھی، میں نے دی تھی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہیومینزم نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسان جس درجے کی چیز ہے، اشرف المخلوقات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ کریشن جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو میڈ بیسٹ آف دا کریشن، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے سکتا۔ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس بیسٹ آف دی کریشنز کے بریکٹ میں نہیں رکھتا، بلکہ گرا دیا گیا ہے، اسی طرح جس طرح یہ غلطی کی وجہ سے آدم کو گرا دیا گیا تھا۔ تو یہ وہابیتو والی بات جو ہے، ہم دن بدن لمحہ لمحہ گرتے رہتے ہیں اس لمحے میں ان حرکتوں کو کرتے ہوئے، جس کی معراج وہیں پہ ملتی ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کو ہم نے بہترین تخلیق بنایا لیکن پھر اس کو بد سے بدتر بنا دیا، اسفل سافلین۔ We made him or her the worst of the creation except those إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، یا میں اس بات کو اس رخ سے کہوں کہ جو امن میں آ گئے اور عمل صالح کرتے رہے۔ دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ایمان ہمارے یہاں بنیادی چیز مانی جاتی ہے، ایمان میں مادہ امن کا ہی ہے۔ ایمان لانے کا مطلب امن میں آنا، امن میں لانا، امن کو انشور کرنا اور سب کو امن میں رکھنا۔ آپ چوک تو رہیں گے ان باتوں سے، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ آج بڑا تضاد لگتا ہے ان میں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی ایمان ہے، یہی تعلق ہے اس کا امن سے، اور یہی سلامتی سے تعلق ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے کہتے ہیں نا، ڈانڈے ملتے ہیں چیزوں کے، جب ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، سلام ہو۔ سلام کیا ہے؟ پیس، پیس بی اپون یو، یعنی یہ میری طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ میری طرف سے آپ تسلی رکھیں، شانتی میں رہیں، امن میں رہیں۔ وہ بھی جواب دیتا ہے میری طرف سے آپ شانتی میں امن میں رہیں، یعنی نو ڈسپیوٹس بٹوین اس، ہمارے بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی نفرتیں نہیں ہیں، کوئی ڈفرینسز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دونوں انسان ہیں، اور یہ سلام ہم ہر ایک کو کرتے ہیں، ہندو کو بھی کرتے ہیں، مسلمان کو بھی کرتے ہیں، سکھ کو بھی، کیونکہ یہ تو ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے، گریٹنگ ہے۔ تو وہ گریٹنگ کا میسج رکھتی ہے کہ یو بی کمفرٹیبل ود می، میری طرف سے آپ کی طرف سے امن ہے، شانتی ہے، سکھ شانتی کی بات کرتے ہیں اس میسج کو دیکھیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، وہ اونچے درجے پہ بنے رہیں گے، ورنہ باقی سب پھسلیں گے، جو جب پھسلیں گے تو ورسٹ آف دی کریشنز میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں میں ایسی چیز کی وضاحت بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ عبادت کے تصور کو صحیح طور سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو جو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے پریئرز میں، پریئرز کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، میں پھر یہ بات کہوں آپ سے، پریئر کا یہ رخ صحیح ہے، بجا ہے، حق بجانے پہ قبول ہے۔ صرف میرا ہمبل سبمیشن یہ ہے، میری عرضداشت یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کے احکامات میں سے یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن بقیہ احکامات کہاں گئے؟ جیسے اچھے بولنے کا حکم ہے، اور باقی بہت چیزوں کا حکم ہے، جب آپ پڑھیں گے کچھ کا میں بھی یہاں ذکر کروں گا۔ یہ میں نے کس وجہ سے لیا ہے، میں اس کو بتاتا ہوں کیا لکھتا ہے کہ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔
میرا سبمیشن بھی ادھر ہے، میرے اورینٹیشن بھی ادھر ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. یہ آیت، یہ وحی رسول اللہ سے لے کے آج تک جتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ان سب پہ لاگو ہے. اس کا اطلاق ان سب کے اوپر ہے کہ اس علم کے آنے کے بعد جب تمہیں کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا کہ تمہیں فالو کس کو کرنا ہے، اگر تم نے کسی اور کی اتباع کری، کسی اور کو فالو کیا تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہاں کلر صاف نہیں ہو رہا، یہ ریڈ میں حصہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی بات ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں، یہاں مجھ سے پہلے جو فاضل مقررہ کہہ کے گئی بات شادی کے تعلق سے، تو میں پھر اس نقطے پہ بھی آتا ہوں کہ ہمارا صرف شادی نہیں بلکہ تمام معاملے لوگوں کی خواہشات کے حساب سے تو طے ہوتے ہیں. آپ یاد کیجئے اپنی شادی کا وقت، یا جب بچوں کی شادی کری تھی، یا خاندان میں جب دیکھی تھی. جب دوسرے خاندان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا طریقہ ہے، آپ کیا رسم ہوتی ہے. ہم پوچھتے ہیں اور ان رسموں سے ہمارے فنکشن طے ہوتے ہیں. یہ قرآن حکیم کہیں بیچ میں نہیں آتا کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہم لوگوں کی خواہشات پہ چلتے ہیں. جیسے لوگ پہن رہے ہیں ویسے ہم پہن رہے ہیں، جیسے لوگ بول رہے ہیں جس کو سلینگ کہا جاتا ہے، جس انداز سے سب بولتے ہیں ہم بول رہے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز آپ کے بنیادی عقائد سے نہ ٹکرائے. لوگوں کی خواہشات کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے، یعنی اگر آپ مجھے کہنے دیں کہ ایک اور خدا جو ہے ہمارا جس کو ہم خدا عملاً مانتے ہیں لیکن زبان سے قول اور اقرار سے نہیں مانتے ہیں، وہ ہے ہمارا نفس. قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ آیت خدا کو بھی ڈیفائن کر رہی ہے. مادے کے اعتبار سے الہ کیا چیز ہے، پچھلے سال کی قرآن کانفرنس کہ میں نے اپنے پریزنٹیشن میں بتایا تھا پورا کہ الہ کیا ہے، اللہ کیا ہے. وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے بعد میں بھی دیکھا ہوگا جو نہیں آئے تھے. یہاں یہ ڈیفائن اس طرح کر رہا ہے کہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کا خدا ہے. اگر آپ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، دل کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کا دل آپ کا خدا ہے. زبان سے آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیے، پورے 24 گھنٹے پڑھتے رہیے ہاتھ میں لے کے، کوئی فرق نہیں پڑنا. یو آر واٹ یو ڈو، یو آر ناٹ واٹ یو سے. ہم وہ ہیں جو ہم عمل دکھاتے ہیں، جو کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اکثر ہم اپنے، میں نام نہیں لوں گا، ایک خاص کیٹیگری اس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو صرف بھاشن دیتے ہیں، بولتے ہیں، کچھ کام وام نہیں کرتے. قابل احترام ہستی ہے، میں نام نہیں لوں گا. یعنی ہمارے سارے پولیٹیشین سب یہی کرتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں. تو ہمیں تجربہ ہے کہ زبان میں اور قول میں اور عمل میں کتنا فرق ہے، اور ہم اس کو بھگتتے بھی ہیں کہ ہر سال ہمارے کارپوریٹر سے لے کے ایم ایل اے ایم پی تک سب لوگ آتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قول کے پکے ہوتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں، ورنہ وعدے ہوتے ہیں. جب سے میں بڑا ہوا ہوں اور الیکشن سمجھا یہ وعدے دیکھ رہا ہوں میں، کوئی بھی پارٹی ہو وعدے، کوئی وعدہ وفا ہوتا نہیں دیکھا گیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے دل کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہمارا دل ہمارا خدا ہے. یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لا سکتے ہو؟ یعنی ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پہ آپ نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ پھر وہی مثال کہ جو بریلی کے بس میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ علی گڑھ نہیں لے جا سکتے جب تک کہ وہ اپنی بس چینج نہ کرے. یعنی ہی ہیز ٹو چینج. اس کو اترنا ہوگا اس بس سے، ڈی بورڈ کرنا ہوگا، پھر ری بورڈ کرنا ہوگا اس بس میں یا اس پلین میں جو اس کو منزل کی طرف جا رہا ہے. سوچنے سے مانگنے سے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. کرنا پڑے گا. وہ بس چھوڑنی پڑے گی، وہ راستہ چھوڑنا پڑے گا، وہ منزل چھوڑنی پڑے گی، دوسرے راستے پہ آنا پڑے گا جو سیدھا راستہ ہے، دوسری بس بورڈ کرنی پڑے گی، منزل طے کرنی ہوگی، پھر اس طرف چلنا ہوگا. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سننے اور سمجھنے کی اتنی اچھی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اگر اس کو ہم استعمال کرتے تو ہم دیکھ لیتے سچ کیا ہے. کیونکہ کھوٹ اس کی سپلائی میں نہیں ہے، کھوٹ ہمارے استعمال میں ہے. یہ انہوں نے لیپ ٹاپ بہت اچھا بنا کے دے دیا. اب میں ایسے کہوں کہ میں تو اس کو ذرا سوئمنگ پول میں نہانے کا موڈ ہے، وہاں بیٹھ کے کام کروں گا، تو یہ تو نہیں چلے گا، 1 منٹ کلیپس ہو جائے گا کیونکہ پانی میں نہیں چل سکتا.
اس وقت کے لیپ ٹاپ آنے والے وقت میں یقیناً چلیں گے، اس وقت نہیں چل سکتے. تو میں نے منمانے طریقے سے اسے چلانا چاہا. تو اگر میں سمجھتا ہوتا اور سنتا ہوتا، استعمال اپنی صلاحیتوں کا صحیح کرتا، تو میں صحیح نتائج پہ پہنچتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نتیجے سامنے ہوتے ہیں. یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یعنی ایسے لوگ جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے، کچھ قانون نہیں ہوتے جو ان کو روکیں، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس کی مثال آپ جامع مسجد کی ریڈ لائٹ پہ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے ہمارے جوان یوں بائک لیتے ہوئے سگنل ہے یا نہیں ہے، ہیلمٹ ہے یا نہیں، اور اس کو بڑی شان سمجھتے ہیں. اور اگر ایک آدھ ہفتے جم چلے گئے تو یوں بیٹھتے ہیں چوڑے ہو کے کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ان سے بڑا فرعون کوئی نہیں، لیٹ می سے اٹ. اور کوئی سگنل ان کے لیے نہیں ہے، کوئی قانون ان کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں خود قانون ہے. اور اگر چالان کاٹ دے، کانسٹیبل روک لے، تو جھگڑا فساد مار پیٹ کو آبادا. یہ کیا ہے؟ یہ بیسک ٹینڈنسی ہے بغاوت کی، جس کو ہر جمعے کو منع کرا جاتا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَمُنْكَرِ الْبَغْيِ. سرکشی بغاوت مت کرنا، قانون کا اتباع کرو، اللہ کے قانون سے لے کے جس ملک میں رہ رہے ہو وہاں کے قانون تک. اس ملک کا قانون ہمیں اچھا شہری بناتا ہے، دوسروں کی زندگی ہمارے لیے آسان کرتا ہے. اس پہ عمل کون کرے، کتنا کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن سوال یہ ہم تو کریں گے نا، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ تو جب ہم اللہ کے قانون سے ہٹتے ہیں اور اپنے دل پہ چلتے ہیں، تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کو شامل کرنا ہی شرک ہے. ہمارا تصور کیا ہے کہ جو مندر جا رہا ہے، مورتی کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے، وہ مشرک ہے. بت تو اندر ہوتے ہیں، آستینوں میں نہیں، دلوں میں ہوتے ہیں. اور اس پہ مجھے یاد ہے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے میرے کسی پیچھے لیکچر میں سنا ہو، کہ جب طالبان نے بدھا کے اسٹیچو گرائے تھے افغانستان میں، تو ہندو میں سوامی اگنیویش کا ایک سینٹرل پیج پہ آرٹیکل آیا تھا، جس کی کٹنگ میرے پاس آج تک رکھی ہوئی ہے. انہوں نے اس پورے واقعے کی انالیسس کر کے اس کے پس منظر میں، سوشیو پولیٹیکل پس منظر میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دلوں میں جو بت رکھے ہیں وہ کب توڑیں گے. یہ آئینہ ہمیں سوامی اگنیویش نے دکھایا تھا، اوروں نے بھی دکھایا ہے، اور میں بتاؤں گا ابھی اس پریزنٹیشن کے آخر میں کہ یہ 100 سال پرانی کہانی ہے. 100 سال پہلے ایک بہت عظیم اور جلیل القدر عالم نے یہ آئینہ ہمیں دکھایا تھا، لیکن کیا ہوا مجھے نہیں پتا، فیصلہ آپ لوگ کریں گے کیا ہوا. تو اگر ہم اللہ کے حکم سے، اب پھر سوال وہ آیا کہ میرا بچہ اپنی منمانی زندگی، بچوں کے سلوگن تھے تھوڑے دیر پہلے بہت چلتے کہ اٹس مائی لائف، میری زندگی جیسے چاہوں گزاروں. تو بات یہ، اس کو آپشن ہم نے کیا دیا ہے؟ قرآن اسے سمجھا کے پڑھا ہی نہیں، نہ ہم نے پڑھا. جب آپ نے اس کو ویکیوم میں پالا ہے، اس کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، وہ ولڈرنیس میں ہے، کسی ہائی وے پہ نہیں ہے، اس کا روڈ میپ کوئی سڑک نہیں دکھا رہا ہے کہ NH42 پہ جانا ہے، وہ تو ریگستان میں ہے، بیابان میں ہے، تو جدھر اس کا اونٹ چلے گا، اس کے من کا اونٹ ادھر کو چل دے گا، اور ایسے ہی چلے گا خرامہ خرامہ جیسے اونٹ لے کے جاتا ہے. پھر ہم سر پیٹتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کدھر نکل گیا. راستہ تو ہم نے نہیں دکھایا تھا، اور اس کی پکڑ ہمارے اوپر ہی ہے. یہ تو بہت بات کا سوال ہے کہ میں نے بچے کو کپڑے کیسے پہنائے، کس اسکول میں پڑھایا، جو آج کل کالر اٹھانے کی چیز ہے، جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو بتا دیں فلاں اسکول میں داخلہ ہو گیا میرے بچے کا، بے چین ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے. کہاں شادی کری، کتنا بڑا اسے عہدے پہ دلوا دیا، کس مکان میں دے دیا، کون سی گاڑی دلوا دی. اس سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی رحلت کا وقت ہے، یہ میں آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے. ایک باپ جو قریب المرگ ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، وہ بچوں سے نہیں پوچھتا کہ تم کہاں حکومت کرو گے، کہاں کھیتی کرو گے، کس علاقے میں بسو گے. وہ اپنے عمر بھر کے تجربے سے بتا سکتا تھا کہ اس ریگستان میں وہ نخلستان بہت اچھے ہیں، وہاں جا کے بس جانا، اس ریگستان کو چھوڑ دینا. وہ کہتا ہے میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے. ایک باپ کی مرتے وقت کی تڑپ یہ ہے کہ کس کی بندگی کرو گے، تم کس سسٹم میں جیو گے. ہماری ایمفیسس بچوں کے تئیں کیا ہے؟ کیا ہم انہیں یہ سکھا رہے ہیں؟ اور یہ آپ نہیں سکھا سکتے بنا قرآن کے. قرآن ہی وہ گائیڈنگ پرنسپل ہے جو ہر انسان کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے.
کیونکہ وہ بیسک ہیومینٹی کے لیسنس ہیں. آپ دیکھیے انسانیت کے سبق ہیں جو آپ کو انسان دوست بناتے ہیں. قرآن سمجھ کے پڑھنے والا ریڈ لائٹ جمپ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی گاڑی بھی سڑک پہ ایسے نہیں کھڑے کرے گا کسی کا راستہ روکے. ہم لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ یقین جانیں میں ذاکر نگر ویسٹ میں رہتا ہوں، اگر کسی وقت میں ایسے وقت میں آ رہا ہوں کہ جہاں جمعے کی نماز کا وقت ہے تو مجھے رکنا پڑتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ گاڑیوں اور بائکیں ٹیڑھی سیدھی کھڑی ہوں گی، مجھے راستہ نہیں ملے گا. یہ کون سا خیر کا کام ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں یا آسانی پیدا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ اور یہ کیا وہ اللہ جو سب سے بڑا انصاف کرنے والے سے قبول کرے گا؟ میں معاف کیجئے گا میری جسارت کے لیے، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھیے. غالباً کل اس کانفرنس کے والنٹیئرز کی میٹنگ کٹرا دینا بیگ میں لال کنویں کے پاس رکھی تھی. پلاننگ کرنی تھی کیسے کام ہونا ہے. وہاں سے فارغ ہو کے ہم لوگوں کو یہیں آنا تھا یہاں کا ارینجمنٹ دیکھنے کے لیے. تو ہم نے شارٹ کٹ سیتارام بازار سے لیا. سیتارام بازار سے جب ہم اندر نکلے اس راستے پہ جو ہمدرد نرسنگ ہوم کے پیچھے نکلتا ہے، تقریباً 0.25 کلومیٹر کا وہ اسٹریچ تھا. ایک بھی دکان مجھے ایسے نہیں دکھی جس نے اپنی حدود سے آگے تختہ نکال رکھا. جائیے دیکھائیے اور پھر مٹیا محل میں آ جائیے، جس میں نماز پڑھنے کے لیے ڈر کے نکلتا تھا کہ یہ جو کچوری کا کڑھاؤ ہے اس کا تیل میرے اوپر نہ آ جائے. الحمدللہ جنتی معاشرہ ہے یہ. معاف کیجیے گا، میں پھر معافی چاہتا ہوں، لیکن ہمیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرنا ہے. کون کیا کر رہا ہے، کب تک آنکھیں موچیں گے اور غلط فہمیوں کا شکار رہیں گے. اور میرے جو ساتھی تھے ساتھ بیٹھے اس آڈیٹوریم میں نے کہا دیکھیں ان دکانوں کو، چاہے فریزر ہے ان کا دکان کے اندر ہے، جہاں باہر چھجے بھی ہیں، یعنی جو چھجا نہیں کہیں گے اس کو، چبوترا باہر نکلا ہوا ہے، وہاں بھی ان کا شٹر چبوترے کے اندر ہے. اس چبوترے پہ اس کا کیمسٹ کا بھی وہ نہیں آیا ہوا باہر شوکیس. ہمارے علاقوں میں کتنی دکانیں ہیں جو اپنی باؤنڈریز کے اندر ہیں. اور جناب ہماری جو نئی بستیاں بس رہی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی خریدی زمین میں بور کا پائپ ڈالتے ہیں. بور کے پائپ باہر پڑے ہیں، وہ زمین کس کی ہے؟ وہ پانی آپ کے لیے جائز ہے کیا؟ آپ کی ملکیت کی زمین نہیں ہے، آپ کے مکانوں کے بیچ میں سڑک کا حصہ جو وہاں آپ نے ڈرل کیا، بور کیا اور وہاں سے پانی آپ لے رہے ہیں، وہ آپ کی ملکیت کب تھی؟ اس پہ دور محلے کا حق تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہی اسلام ہے. بیسک باتیں اسی لیے میں کر رہا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ حقوق کی بات کرتا ہے، پیچھے آپ نے ازدواجی زندگی کے حقوق دیکھے، سماجی زندگی کے حقوق ہے، پڑوس کے حقوق ہے. میں اپنی پراپرٹی میں کچھ بھی کروں، پڑوس کی پراپرٹی میں اسی طرح مجھے ایکسٹینشن نہیں کرنی ہے. زمین دابنی نہیں ہے دوسرے کے حصے کی، کچھ بھی نہیں ہے تو کامن پراپرٹی ہے. ہماری کالونیوں میں سڑکیں پتلی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر ایک نے جگہ آگے بڑھا رکھی ہے. سڑکیں اتنی پتلی ہیں کہ کچھ گلیوں میں فائر بریگیڈز نہیں آ سکتے. خدا نہ خواستہ کبھی آگ لگ گئی تو اللہ میں یہ بچائیں گے. جیسے حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی کری تو ہو سکتا ہے عقیدہ یہی ہو کہ جب ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی میری گلی کی بھی ٹھنڈی ہوگی، کیونکہ میرا ایمان بھی ابراہیم جیسا ہی ہے. کہاں کمی ہے؟ یہ چیزیں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ ہم نے حدود توڑے ہیں، قانون توڑے ہیں. کس کے پیچھے چلیں؟ دل. کیونکہ لاکھ روپے گز سے زمین لی ہے تو ہر زمین کا ٹکڑا اچھا لگتا ہے، اور وہ زمین بھول جاتا ہوں چھوٹا سا ٹکڑا جس میں دفن ہونا ہے، وہ یاد نہیں آتی. مجھے وہ زمین دکھتی جس پہ اپنا بڑا سا مکان بنانا ہے. تو یہ جو دل ہے، جب آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے باہر ہے. تو یہاں چاہے لوگوں کے کہنے پہ آپ چلیں، چاہے اپنے کہنے پہ چلیں، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت ہے اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا، ہر حکم کی اتباع کرنا. اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہر حکم ہمیں معلوم ہو. وہ جب تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. جو زبان آپ کو آتی ہے، دیکھیے یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے کہ مجھے قرآن سمجھائے. میں سمجھنے کی نیت سے اگر بیٹھ گیا تو اب یہ اس پہ لازم ہے کہ مجھے سمجھائے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے. آپ سینہ ٹھوک کے کہیے کہ اللہ تو نے کہا ہے کہ قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے، آج میں سے کھولتا ہوں نصیحت کے لیے، میرے رب اسے میرے اوپر آسان کر دے. آپ یقین جانے ناممکنات میں سے قرآن آپ پہ نہ کھل جائے، آپ کا سینہ نہ کھل جائے، قرآن آپ کے اندر نہ اتر جائے. محبت چاہیے، تڑپ چاہیے اس کتاب کے لیے. وہ نہیں ہے، بلیو می نہیں ہے. ثواب کے لیے پڑھیں گے، عقیدت کے لیے پڑھیں گے، یہ بتانے کے لیے پڑھیں گے. خاص طور سے ہماری بہنیں رمضان کے دنوں میں، تم نے کتنے قرآن ختم کیے اس رمضان میں؟ میں نے 5 ختم کر لیے.
وہ واقعی ختم ہو گئے. وہ ختم مہر والی ختم اللہ کہہ لیجئے یا یوں ختم کہیے, سمجھ کے پڑھنے کی بات ہے, جو شروع سے بہرحال مقررین اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے, یعنی سچی کتاب ہے, لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو. دین یعنی اطاعت اور قانون کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یاد رکھو دین خالص اللہ کا حق ہے, یعنی قانون صرف اور صرف اللہ کا ہے, اس پہ چلنا ہے تمہیں. یہ بھی سرخ سے ہائی میں تھا, یہاں شاید ڈسپلے میں نہیں ہے. Surely the sincere obedience is due to Allah. Sincere obedience. میں یہاں ورشپ یا پریئر نہیں لکھ رہا. Sincere obedience is for Allah subhanahu wa ta'ala. Our commitment is towards Allah. اس کے حکم کو ماننا ہے, اس لیے اس کے حکم کو سمجھنا ضروری ہے. اور دوسری کیا بات کہی گئی ہے جس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا, اور یہ کہ یکسو ہو کر یعنی فوکسڈ ہو کر اپنا اورینٹیشن, اپنا رخ دین حنیف پر قائم کر دو. یہاں میں دین حنیف کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دین تو میں نے آپ کو بتا دیا, حنیف کیا ہے. اس کا مادہ ہے نون فے ہے. حنفن گمراہی سے ہٹ کر سیدھی راہ کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں. یعنی آپ جب غلط راستہ چھوڑ کے سیدھے راستے کی طرف آتے ہیں تو وہ حنفن کہلاتا ہے. یہ تاج, محیط اور راغب تینوں بڑے لغات کے امام جن کو سبھی مفسرین نے استعمال کیا, یہ ان کے حوالے ہیں, کوئی اجنبی حوالہ نہیں ہے. اس میں یکسو ہونے کا مفہوم غالب ہے. تفسیر المنار میں ہے کہ حنیفن لغت میں مائل کو کہتے ہیں, یعنی اورینٹیشن. حضرت ابراہیم کو حنیف اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے زمانے میں لوگ طریقہ کفر کی پیروی کرتے تھے. انہوں نے ان سب کی مخالفت کی اور ان کے طریقے سے ہٹ کر دین مستقیم اختیار کیا, سیدھا راستہ اختیار کیا. اس سے حنیف ان کا صحیح مطلب یا مفہوم سامنے آ جاتا ہے, یعنی ہر غیر الہی قانون و روش زندگی سے منہ موڑ کر اللہ کے قوانین کی طرف آ جانے والا. غیر مشرکین بھی, یعنی ان قوانین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا, کسی اور کی اطاعت کو یعنی سبمیشن کو شامل نہ کرنے والا. اسی کا نام اسلام ہے. یعنی پہلے ہر غیر الہی طاقت سے منہ موڑا جائے, یکفر بالطاغوت, اور اس کے بعد اللہ کے قانون یعنی دین پر ایمان لایا جائے, یؤمن باللہ. تو پہلے یکفر بالطاغوت ہے کہ غیر اسلامی جو بھی تصورات ہیں, عقائد ہیں, ان سے منہ موڑا جائے. اور اگلے سلائیڈ میں اس چیز کو, اس پوائنٹ کو کنکلوڈ کروں گا کہ یہی مطلب لا الہ الا اللہ کا ہے, یعنی کوئی صاحب اقتدار ہستی نہیں سوائے اللہ کے, لہٰذا ہر مومن حنیف ہے, یعنی ہر اطاعت سے منہ موڑ کر صرف قوانین الہی کی اطاعت کرنے والا. یہی حضرت ابراہیم کی روش تھی جنہیں قرآن کریم نے حنیف کہہ کر پکارا ہے. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ یعنی یہ کلمہ جو ہے یہ نیگیشن سے, انکار سے شروع ہو رہا ہے کہ لا الہ, کوئی اللہ نہیں ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. اس نیگیشن کا کیا مطلب ہے کہ پہلا ہم پہ یہ فیز ہونا چاہیے کہ ہم جو اللہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ذہن میں, دلوں میں, ان کو ہٹانا ہے. سب سے بڑا اللہ میرے نفس کا, یعنی اس نفس کو لگام لگانی ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت میں چلنا ہے, اللہ کے حکم کے حساب سے چلنا ہے. یہ دل بڑا مچل رہا ہے, بڑا مچل رہا ہے. ایگزیبیشنزم کا زمانہ ہے, سب لوگ دکھاوا کرتے ہیں, میں بھی کچھ شو بازی کروں, میرے کپڑے بھی کچھ برانڈڈ ہوں, میری گاڑی بھی ایسی گاڑی ہو کہ کم از کم آڈی 5 تو لوگ مڑ کے دیکھیں, ارے بھائی آڈی میں آ رہے ہیں. میرا مکان بھی ایسا مکان ہو, اور اب تو ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں کہ ایڈریس ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ود, ایسا ایڈریس جس کو لکھ کے آپ خوش ہوں. یہ چیزیں پش کی جاتی ہیں کیونکہ اس سے آپ کی ایگو ڈیولپ کی جاتی ہے, یعنی آپ کی شناخت یہ میٹریلسٹک چیزیں ہوں گی جو یقیناً دوسروں کا حق مار کے آپ کر رہے ہیں. کیونکہ بات حلال اور حرام کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کو کتنا اوپر اپنے خرچ کرنا ہے, کتنا دوسرے پہ. قرآن کی آیت ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, کہا قل العفو, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا دوسروں پہ خرچ کر دو. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا ہے اس کو کل کے لیے بچا کے رکھ لینا, کہیں پہ انویسٹ کر دینا, اور تمہارے زمانے میں بانڈز بھی چل جائیں گے, سیکورٹی ڈپازٹس بھی ہوں گے, اور کیا کیا پتہ نہیں انسٹرومنٹس ہیں, فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں, وہاں سب پہ انویسٹ کر کے رکھنا, تاکہ کسی وقت اگر
میری خدائی سے تمہیں رزق نہ ملے تو تم ان ڈپازٹ سے رزق لے لینا اپنے حصے کا. کہیں نہیں کہا. جو ضرورت سے زیادہ کا، اور ضروریات محدود کرنے کے لیے قرآن میں واضح احکامات ہیں کہ فضول خرچی مت کرنا. فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچ کو ظالم کہا گیا ہے. فضول خرچ کو مفسد کہا گیا ہے. ڈونٹ ویسٹ منی. دکھاوے پہ خرچ مت کرو. شان صرف اس کی ہے، بڑی چھوٹی سی آیت ہے سورہ رحمان کی، ہوا شان. شان تو صرف اس کی ہے کیونکہ وہ اونر ہے، اصل ہے. میرے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے. تو میں پرائے کپڑوں کو پہن کے کب تک فنکشنز میں اتراؤں گا؟ ایک دن بعد کھل جائے گی یہ تو کوٹ کسی سے مانگ کے لایا تھا. تو یہ مانگی ہوئی چیزیں آج اگر میں بول رہا ہوں تو اس کا کرم ہے کہ میرا سسٹم کوآرڈینیٹڈ چل رہا ہے. میری نروز میں، میری مسلز میں کوآرڈینیشن ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے، میری باڈی پرفیکٹلی کوآرڈینیٹڈ ہے. ڈاکٹر جانتے ہیں کوآرڈینیشن کیا ہے. میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تھوڑا سا زولوجی کا ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، آپ سے بتا. یہ کوآرڈینیشن ایسا ہے کہ ذرا سا ہل جائے تو میری مسلز ختم ہو گئی، میں بول نہیں پاتا. آپ نے دیکھا ہوگا لقوہ زیادہ لوگ جو ہوتے، مائنر اسٹروک، بول نہیں سکتا. باڈی کوآرڈینیشن ختم. باڈی موومنٹس پہ کنٹرول نہیں ہے میرا. میں کہاں پڑا ہوں نہیں پتا. میرا سارا انٹلیکچوئلزم ختم. بڑا گھمنڈ تھا میں بڑا قابل ہوں، کچھ نہیں ہے ہمارا. سب اس کا دیا ہے. اور کیوں دیا ہے؟ کہ اس کو خدمت کے لیے استعمال کرو، انسانیت کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے. جو سم ہاؤ عبادت کا تصور، کیونکہ ہمارا سارا زور عبادات کے اوپر، اور یہ ہماری عبادتوں میں نہیں آتا کیونکہ سم ہاؤ یہ ہمارے لسٹ سے باہر چلا گیا ہے. اور یہ جب تک ہمارے نصاب میں اور ہماری لسٹ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے کہ جتنا ضروری نماز پڑھنا ہے اتنا ہی ضروری گلی میں اور گھر کے سامنے جھاڑو لگا کے صاف کرنا ہے اگر صفائی نہیں ہے. پڑوسی کو سودا لا کے دینا ہے، پڑوسی کی بوڑھے کا بوجھ اٹھانا ہے، پڑوسی میں کوئی بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے لے جانا ہے، اس کو دوا کھلانی ہے، اور اس کے سر درد ہے تو اس کا سر دبانا ہے. یہ میں پڑوس کی بات کر رہا ہوں، گھر تو یا اس سے پہلے آتا ہے. یعنی اپنے چھوٹوں کو صرف گھر میں خدمت کرنا مت سکھائیے، انہیں پڑوسیوں کی خدمت کرنا سکھائیے. اور وہ پڑوسی کوئی بھی ہو آپ کا، کہیں ڈسٹنکشن نہیں ملے گی آپ کو قرآن میں کہ آپ کو صرف مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیرات کے معاملے رکھنے. اینی بڈی جو ضرورت مند ہے. بلکہ آپ کو دیکھیں گے، آپ پچھلی سلائیڈوں میں دکھایا گیا، انکریج کیا گیا ہے کہ اجنبی پڑوسی سے جس کو آپ نہیں بھی جانتے، کسی بھی مذہب کا ہے، آپ سوچئے جب یہ اپروچ ہوگی تو کون سی کالونی ہے جو یہ بورڈ لگائے گی یا انڈکلیئرڈ بات کہے گی کہ ہم مسلمانوں کو مکان نہیں دیتے، کرائے پہ نہیں دیتے. تھوڑا سا سیلف انٹروسپیکشن ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے ناپسندیدہ کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس نبی کی امت جس کو مائیکل ہارٹ جو ایک کرسچن تھا 100 گریٹس بک لکھتا ہے اور نمبر 1 پہ محمد کو رکھتا ہے، ایک کرسچن، ڈیووٹڈ کرسچن، اور جیزس کو بعد میں رکھتا ہے کیونکہ ایماندار تھا، آبجیکٹو تھا. یعنی اس معاملے میں اللہ کا بندہ تھا کہ عدل کر رہا تھا. یہ آیت اس پہ کھل چکی تھی کہ ان اللہ یامر بالعدل. قرآن نہیں پڑھا تھا لیکن شاید وہ چاروں طرف دیکھ کے سمجھ چکا تھا کہ جسٹس از امپورٹنٹ اینڈ جسٹس مسٹ بی ڈیلیورڈ. اس نے انصاف کیا اور اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ سب سے اپنے دور کی اور ہر دور کی سب سے عظیم شخصیت اس لیے ہے کہ یہ سیکولر اور ریلیجس ورلڈز دونوں میں موسٹ سکسیسفل پرسن تھا. تو اس کی امت کا یہ حال ہے جس کی پسند کا یہ عالم تھا آج 1400 سال بعد بھی کہ غیر مسلم اس ہستی کو عظیم مانتا ہے اور اس کے پیروکار اس کے نام پہ جان دینے والے اور اس کے نام کی تذلیل کرنے والوں کی جان لینے والے اس کے پیغام کے تحت جینے کو تیار نہیں ہے، جان لینے کو تیار ہے. کیا عجیب بات ہے. میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں، کیا عجیب بات ہے کہ اس کے احکامات کی روشنی میں جینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والے کی جان لینے کو تیار ہے. از اٹ لاجیکل؟ ہمارا تو منہ ہی نہیں ہے. بہت پہلے مسجد بھوری بٹیاری میں، اس زمانے میں میں لیکچر تھا اس میں ذاکر حسین کالج میں، بہت پرانی بات ہے، سیرت کا ایک جلسہ ہوا. اس میں مجھے ان لوگوں نے بلا لیا، کوئی واقف تھے، تو میں نے وہاں یہی بات کہی کہ رسول اللہ کرم کی، اور میں بہت معذرت کے ساتھ، برا لگے مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ تذلیل ہم کرتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کرتے. جو پیغام آپ کا تھا، جو آپ کی پہچان ہے، جو آپ کا معجزہ تھا قرآن، ہم نے اس کے ساتھ کا رویہ اختیار کیا ہے. جو آپ کا کردار تھا، جو آپ کی اخلاق تھا، وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ ہم اس کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، اس ذات کریم کو.
لیکن اس کی کسی چیز پہ عمل تو نہیں کرتے، کہیں سے کوئی ریفلیکشن، جبکہ اللہ کے بندے کے اندر تو ان تمام 99 بلکہ 99 سے بھی بیونڈ اسماء الحسنہ جو ہیں اس کے ریفلیکشنز آنے چاہیے. اللہ کی تمام حلم، علم، سخاوت، انصاف، ہر چیز کا ریفلیکشن اس کے اندر آنا چاہیے. جبھی تو وہ رب خوش ہوتا، جبھی تو بندگی کا حق ادا ہوتا. یاد کیجئے آپ گھر میں جب آپ کے ہاں آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا تو آپ کتنے خوش ہوئے تھے کہ میری شکل ہے، اور جب وہ آپ کی طرح چلتا تھا تو آپ کہتے دیکھو ابا کی طرح چل رہا ہے. باپ ہونے کے ناطے آپ خوش کہ میرا بیٹا میرے انداز پہ چل رہا ہے. آپ تصور کیجئے جب آپ اللہ کے حکم پہ چلیں گے، وہ سب سے بڑا، ہم سب کا باپ کتنا خوش ہوگا. یہ باپ کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا کیونکہ یہ رشتہ رب کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا وہ رب کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری یہ صفت اپنا لی. الذی بالقلم، تمہارا رب وہ ہے جس نے اس نے قلم سے لکھنا سکھایا. یعنی یہ اللہ کی صفت تھی. آپ جب جب قلم سے لکھنا سکھا رہے ہیں اللہ کی اس صفت کا اپنے سماج میں اس کو جاری و ساری کر رہے ہیں. اس رخ سے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لا الہ میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیگر خداؤں کو صاف کیجئے، اور جب اور خدا نکل جائیں گے جس میں نفس کا خدا بھی ہے، سماج کا خدا بھی ہے، خاندان کا بھی خدا ہے، اس کے بعد استھاپنا ہوگی اللہ میاں کی. الا اللہ، پہلے ہے لا الہ، پھر ہے الا اللہ. لا الہ کے ساتھ الا اللہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو پھر شرک ہے. اگر سب اللہ کے بیچ میں ایک اللہ بھی براجمان ہو گئے، براج لیے، تو وہ تو شرک ہو گیا نا. آپ کس کو کبھی اس کی فالوئنگ کبھی اس کی فالوئنگ، یہ نہیں ہوتا. یہ میں نے بارہا بات کہی ہے کہ اسلام میں گرے نہیں ہے. there is no gray area, either it is black or white. یا تو آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. یہ کمپرومائز نہیں ہے بیچ کے جو گرے ایریاز مانے جاتے ہیں. there is no gray area. کیونکہ جب آپ اللہ کے حکم سے نکلے آپ شرک میں آ گئے. جتنی جلدی واپس آئیے توبہ کیجیے اور دوبارہ مت جائیے گا. اور اس کے لیے ان تمام احکامات کو جاننا ضروری ہے جو قرآن میں موجود ہے. اب دیکھیے، وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑی گہری آیت ہے. اگر اس کو ہم سب اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کے حکم سے باہر جانے کی ہمت کریں گے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. جہاں جہاں ہم ہیں رب ہمارے ساتھ ہے. ہمیں ساتھ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. آج ہم بلڈنگز میں جاتے ہیں تو بورڈ لگا ہوتا ہے کہ دس پریمیسز از کورڈ بائی سی سی ٹی وی. ہم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹی وی لگا ہوا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم ذرا ڈیسینٹلی بہیو کرتے ہیں، کپڑا وپڑا ٹھیک کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہو. اس دنیا میں تو سب سے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں اس کے، اور اس نے ڈکلیئر کر دیا اس کا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کو 100% ٹرانسپیرنسی اللہ میاں کیا ملے گی. اس نے کوئی چیز نہیں چھپائی. قیامت کے امتحان سے ہم بہت ڈرتے ہیں. اس نے پورا پرچہ آؤٹ کر رکھا ہے قیامت کا کیا ہوگا اور کس طرح سے ایویلویشن ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور رزلٹ کون ڈکلیئر کرے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے. ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے. تو اسی ٹرانسپیرنسی حصے میں یہ بھی حصہ ہے کہ اب وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہمیں اس بات کو خیال رکھنا ہے. یعنی اس کو آپ جوڑیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے میرے ہاں. یعنی کوئی قانون نہیں ہے جس کو میں فالو کروں گا سوا قانون اللہ کے. اور پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب میں جہیز کی اور جوڑے گھوڑے کی بات کرتا ہوں اپنے سمجھانے میں تو مجھے یاد رکھنا چاہیے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہ جب آڈیٹنگ ہوگی تو اکاؤنٹ فور کہاں کروں گا اس کو کہ یہ حرکت میری کس زمرے میں آتی ہے. اللہ نے تو منع کیا تھا. تو اپنے ہر قدم کو ہم اپنے سب سے بڑے آڈیٹرس ہیں. اپنی ہر اسٹیپ کو پہلے چیک کر لیجئے اور وہ جب ہی ہوگا جب قرآن آپ کے بلڈ میں سرکولیٹ کرے گا. اور وہ کب ہوگا کہ جب آپ قرآن سے محبت اور رشتے کے ساتھ جڑیں گے، ہدایت کے واسطے جڑیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ کو ہر اسٹیپ پہ جب بھی کوئی زندگی کا مسئلہ آئے گا آپ کو سامنے دکھ جائے گا قرآن کی گائیڈنس یہ ہے مجھے یہ کرنا چاہیے. یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. اب ایک تو آخر کے حصے کو نوٹ کر لیجئے گا کہ جہنم ٹھکانہ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور وہ ان کا ٹھکانہ ہے، واپسی کا خانہ نہیں ہے. دوسری جگہوں پہ ہم فیہا خالدون کا کئی جگہ ذکر ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کون ہیں وہ لوگ؟
ملنے کی توقع نہ رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کہیں گے صاحب آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لیکن آخرت پہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دھیان رہے کہ ہماری جواب دہی ہے. وی آر آنسریبل ٹو سم بڈی. اور جب جواب دہی یاد ہے تو کیا ہر عمل کو کرنے سے پہلے ہم نے یاد رکھا ہے کہ جواب دہی ہے؟ اگر نہیں یاد رکھا تو انڈائریکٹلی ہم منکر ہیں اس آخرت کے. دیکھیے منہ سے ڈکلیئر کرنے والے کم ہوتے ہیں. بچے نافرمان گھر میں ہوتے ہیں لیکن بہت کم ایسے ہوں گے جو صاف کہتے ہیں اما ابا سے کہ نہیں جی تمہاری نہیں سننی، چپ بیٹھو. کم ہوں گے. لیکن یہ نہیں کہتے، لیکن جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں کرتے. اکثریت ایسے بچوں کی ہے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرتے، اوپنلی بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں تمہاری بات نہیں سننی. تھوڑی سی پرسنٹیج ہوتی ہے. میں نے سنا ان کانوں سے کہ بھی چپ کے بیٹھو اور بک بک کرتی رہتی ہو. سنا ہے میں نے پرانی دلی میں، سنا ہے اپنے آس پاس میں کہ بچے یا بچی اس طرح سے ماں کو جواب دے رہے ہیں. لیکن جب آپ عمل نہیں کر رہے تو وہ اسی کے برابر ہے. اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، اور یہ آیات دونوں آیات ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں اور کونی آیات بھی ہیں، پوری کائنات اللہ کی آیات ہیں. ان آیات سے اگر ہم غافل ہیں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. یہاں میں یہ ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عالم تو نہیں تھا. یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے. 4.5 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں، اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی. انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا، لہذا چھوڑ دیا. دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود. اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود. اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے، ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، یہ لفظ ہے اس کے اندر، نوٹ کیجئے. حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے. ان کا سارا زور فقہ پر ہے، حدیث پر ہے، زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے. صحیح بات ہے. کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات. اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں. ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا. پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی ذہنی قلبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے. تو آپ غور فرمائیں کہ یہ واقعہ جو مفتی محمد شفیع صاحب کی وحدت امت میں لکھا ہوا ہے، غالباً پیج نمبر 45 ہے، میرے پاس ہے وہ کتاب. 1920 میں شیخ الہند نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ جو ہے ان کا ترک قرآن ہے. کسی معمولی ہستی کی بات نہیں تھی. میرے جیسا ہے کہ ایک جاہل یا ایک چھوٹا طالب علم کھڑا ہو کے بات نہیں کہہ رہا. لیکن اس سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ بات یہ جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ 100 سال بیت گئے اس بات کو. کیا کیا ہم نے؟ 1920 کی بات ہے، یہ 2020 آ رہا ہے. ہم نے قرآن سے تعلق کو جوڑنے کے لیے کتنی عوامی مہمیں چلا دیں، کیوں نہیں ہوا؟ لیکن بہرحال جب جاگے جب سویرا ہے. مجھ کو اس کلپ کو آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ترک قرآن کا یہ ایشو آج کا نہیں ہے. جو قوم کے نباس تھے، جن کے پاس ویژن تھا، جو آبزرویشنز رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3.5-4 سال جو میں جیل میں رہا ہوں مالٹا میں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا غور و فکر کے بعد کہ مسلمانوں کی ساری زوال کی اور خرابی کی وجہ ان کا ترک قرآن ہے.
کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. وی ڈیزرٹڈ دا بک, اس سے دور ہٹ گئے ہیں, نہ کھولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اور دیکھیے اس روشنی میں پھر یہ آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 دیکھیے, وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ قیامت کا وقت ہے اور رسول یہ گواہی دیں گے کہ میرے پروردگار, میری اس قوم نے قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا. یہاں سلیش کے ساتھ 3 ترجمے اس لیے لکھے ہیں کیونکہ الگ الگ اردو کے ترجمے میں آپ کو ملیں گے. کہیں یہ لکھے گا, آپ کو ملے گا کہ قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا, کہیں یہ ملے گا کہ اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے, کہیں یہ ملے گا نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا. میں نے تینوں تراجم جو اردو میں ہمیں ملتے ہیں میں نے یکجا کیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قرآن کا مذاق اڑایا تھا, نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا. وہ کس انداز سے تھا کہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے, ہدایت کے لیے, اس کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا. اس کے سارے کام ہو رہے ہیں, اس سے تعویذ گنڈے ہو رہے ہیں, اس سے کتابت ہو رہی ہے, اس کی قرأت ہوتی ہے, اس کو حفظ کیا جاتا ہے. اس میں نہ حفظ کی اہمیت کم ہے, نہ قرأت کی اہمیت کم ہے, نہ کتابت کی اہمیت کم ہے. اہمیت کسی چیز کی کم نہیں ہے, لیکن مقصود یہ نہیں تھا. کتاب قرآن کتاب ہدایت ہے, ہدایت کے لیے اتری تھی, اس مقصد کے لیے اسے استعمال ہونا تھا, اور اس سے ایک وہ معاشرہ وجود میں آنا تھا جو بہترین انسانی سماج ہو, جس کو دیکھ کے سب اسی کے ساتھ آ جائیں کہ بھئی یہ سسٹم بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ہیومن فرینڈلی ہے, یہ انسان دوست ہے, اس میں کسی پہ بوجھ نہیں ہے. خود قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دین اس لیے آیا ہے کہ تمہارے اوپر جو بوجھ تھے ان کو ہلکا کر دے. ہم نے بوجھ بڑھا دیے, بچوں کی شادی کے بوجھ ہیں, گھر کو بنانے سجانے کے بوجھ ہیں, سماج میں سو کالڈ مقام بنانے کے بوجھ ہیں, جس کی وجہ سے ڈریس اور قیمتی ڈریس کے بوجھ آ گئے. یعنی سارے شو بازی کے جو ہمارے ظاہر کو خوبصورت بناتے ہیں, ہمارے باطن کو, ہمارے کیریکٹر کو, اور بیسک جو رشتہ ہے انسانیت کا جو قرآن قائم کرتا ہے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن دکھ ہوتا ہے. میں اوکھلے میں ایک عرصے سے رہ رہا ہوں, 30-32 سال ہو گئے جو میں پرانی دہلی سے اوکھلے چلا گیا. تو وہاں اوکھلے میں تھا تو ہولی فیملی میں علاج کرانا رہا. ہولی فیملی میں ایک زمانے میں ریسیپشن کے پیچھے ڈونرز کی لسٹ لگی رہتی تھی. میں نے ڈونرز کی لسٹ میں دیکھا, اب یقین جانے ایک مسلمان کا نام نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 80% اس وقت, اب نہیں تو 50% مسلمان ہوں گے جو مستفیض ہوتے ہیں اس اسپتال سے. ہم اس کو ڈونیٹ نہیں کرتے, وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا ہمارے اسی دہلی میں کروڑوں روپے کی شادی کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ ان کو اسپتال نہیں دکھتے, ان کو اسپتالوں کی کمیاں نہیں دکھتی. ایک بیچارہ اسٹرگل کرتا ہوا اوکھلے میں شفا ہاسپٹل کھلا ہے, تو اس میں بھی آپ سین جا کے دیکھیے, فیس کے نام پہ جھگڑیں گے کہ میاں 50 روپے رکھیے, 20 روپے رکھتے ہیں, یا 50 روپے کوئی دے سکتا ہے. آپ 20 روپے دے کے وہ فیسلٹیز کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ چادر گندی ہے, ڈاکٹر ٹائم سے نہیں آیا, ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوا, فیسلٹیز 5 اسٹار کی چاہیے, جیب سے پیسے نکالیں گے جھوپڑ پٹی کے. یہ کردار ہے ہمارا, جا کے دیکھ لیجئے. آپ 1 گھنٹہ بیٹھ لیجئے جا کے اور دیکھیے کیا سین ہے, کتنا صاف چھوڑیں گے, کتنا گندا چھوڑیں گے. یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسے صرف دکھاوے کے لیے ہیں. ہمارے شفا خانے نہیں ہیں, ڈسپینسری نہیں ہے, پیاؤ نہیں ہے. پیاسے کو دیکھیے چاروں طرف دیکھ کے بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ذاکر نگر سے باہر نکلیے, سیدھے ہاتھ پہ گردوارا ہے, کتنے سال کے کتنے دنوں میں وہاں لنگر چلتے ہیں. ہماری کسی مسجد کے باہر لنگر نہیں ہے. ایک زمانے میں بچپن میں دیکھا تھا میں نے, نظام الدین میں بریانی بٹتی ہوئی, وہ بھی شاید اب ختم ہو گئی کیونکہ میں گیا بھی نہیں ادھر مدتوں سے. جبکہ کیا کہتا ہے قرآن, سورہ معاون دیکھ لیجیے, ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. دین کو جھٹلا دیا ان لوگوں نے. دیکھیے محمد اسلم پرویز کتنا دینداری کا دعویٰ کر لے, لیکن قرآن نے مجھے ڈکلیئر کر دیا کہ میں نے دین کو جھٹلا دیا ہے اگر میں یہ کام نہیں کرتا. دے ہیو بین لسٹڈ. پہلی لسٹنگ کیا ہے کہ جو یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے. ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں یتیم کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ اسلام میں یتیم خانے کا وجود نہیں ہے, کیونکہ یتیم اس خاندان کی, اس گھر کی ذمہ داری ہے جس میں وہ یتیم موجود ہے, اور جس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا وہ عذاب زدہ ہوگا. پکڑ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا انہوں نے دین کو جھٹلا دیا ہے. ہمارے یہاں یتیم ملیں گے گھر خاندان کے دکان پہ کام کرتے ہوئے, چھوٹے بچے چائے خانے میں, ہوٹل میں, کیونکہ سافٹ ہے, کم پیسوں پہ کام کرے گا, زیادہ پیسے مانگے تھپڑ ماریں گے چپ ہو جائے گا.
یہ جوان آدمی پہ ہم اپنا زور روب نہیں ڈال سکتے، بچہ قابو میں رہے گا، دب جائے گا۔ گھروں میں نوکروں کی طرح کام کرتے دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز جو ہے، جس کو بار بار کہتا ہوں، کیونکہ صبح کو یہ منظر میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے بچوں کے اسکول کے بستے لے کے چلتے ہیں پیچھے وہ بچے، دل پھٹ جاتا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا ان خاندانوں کے اوپر جو اتنی تفریق کرتے ہیں کہ یہ بچہ بستہ دوسرے کا اٹھا رہا ہے، اس کو اسکول نصیب نہیں ہے، آپ کے بچے کو نصیب ہے۔ اور پھر یہ جسارت کہ وہ غریب بچہ، آپ کے بچے، جو بچہ بستہ نہیں اٹھا سکتا وہ کیا پڑھے گا، کیا تربیت اسے دے رہے ہیں، وہ کیا کسی کی خدمت کرے گا جو اس عمر سے خدمت دوسروں سے لے رہا ہے؟ یہ ہم نہیں سوچتے۔ بچے کے پیچھے نوکر لگے ہوئے ہیں، میم صاحب کے پیچھے نوکر لگے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیے، نتیجہ جسم بیکار، 25 سال کی عمر میں ہارٹ فیل، 30 سال کی عمر میں ڈائلسس، کڈنی فیل، جسم سے کام نہیں لوگے تو مرے گا۔ سائیکل خریدیے، کھڑی کر دیجئے، 2 دن میں بیکار ہو جائے گی، زنگ آ جائے گی۔ باورچی کی چھری دیکھیے جس سے پیاز کٹتی ہے، اس کی تیزی دیکھیے اور اس کا باکپن دیکھیے کیسے ہلتی ہے، گھس گئی ہے لیکن شارپ ہو گئی ہے کیونکہ استعمال زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ ساری نعمت اللہ کے استعمال ہونے کے لیے تھی، ہم پش بٹن پہ آ گئے، ہر چیز یوں۔ اب تو شاور بھی یوں چلتا ہے باتھ روم کا، اور وہ باتھ روم بھی از اے روم ٹو، وہ بھی آپ کا کمرے جیسا ہے۔ لاکھوں روپے کے باتھ روم بن رہے ہیں، لاکھوں روپے کے کچن بن رہے ہیں۔ پڑوس کی جھوپڑ پٹی میں لوگوں کو کھانے کو پیسہ نہیں ہے، 2 وقت کھانا نہیں کھا رہے، میرا کچن لاکھوں روپے کا بن رہا ہے، لاکھوں روپے کے میرے باتھ رومز بن رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کانسٹیپیشن ہے، دوا کھا رہا ہوں، بہت بھاری بیڈ روم میں سوتا ہوں لیکن نیند کی گولی کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کے دیکھیے، اگر آپ بہتے دریا کے دھارے کے خلاف بہیں گے تو آپ تھکیں گے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قانون سے چلتی ہے، آپ جیسے اللہ کے قانون میں آئیں گے، یو ول بی ان سنک ود نیچر، قدرت کے دھارے کے ساتھ بہنے لگیں گے آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا، آپ کی اسٹرگلز کم ہو جائیں گی، کیونکہ پوری نیچرل فورسز آپ کے ساتھ ہیں، پوری کائنات کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں جس رنگ میں پوری کائنات ہے۔ اور یہی فلسفہ صبغت اللہ کے، اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والا، اور اللہ کے رنگ میں وہ سخت پتھر نہیں رنگتے جن کے اوپر سے پانی بہ جاتا ہے، وہ مٹی کے ڈھیلے جن کے اندر پور ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، مسام ہوتے ہیں، ان کے اندر رنگ اترتے ہیں۔ تو جب دل نرم ہوتے ہیں تو رنگتیں اندر اترتی ہیں، قرآن اندر اترتا ہے، کردار میں ظاہر ہوتا ہے، آدمی جھکتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ایمان اور قرآن اندر اترے گا آدمی جھکتا چلا جائے گا، تکبر، خود غرضی، انا ختم ہو جائے گی، ایٹھن ختم ہو جائے گی۔ اور اس ایٹھن کے لیے تو ایک بات یہ کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ایٹھن بہت ہیں، علاقے میں جگہ جگہ دیکھتا ہوں، سائیکل لگ جائے کسی کے، اسکوٹر کا پہیہ لگ جائے، ذرا سا ہو جائے پلٹ کے ہاتھ دے گا یا گالی دے گا، ٹھنڈا مزاج نہیں مل رہا، اکڑ 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 مردہ جسم کی پہچان ہے، ریگر مورٹس کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد لاش اکڑ جاتی ہے۔ زندہ قومیں، زندہ لوگ اکڑے ہوئے نہیں ہوتے، جتنے مرتے چلے جاتے ہیں اکڑ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو نرمی زندگی کا ثبوت ہے، اور زندگی کے لیے بہرحال جو غذا ہے وہ ہدایت ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ تو یہ سورہ فرقان کی آیت جو ہے یہ رونگٹے کھڑے کرتی ہے جب اس بات پہ ہم غور کریں کہ جس قوم پہ اس کا پیغمبر یہ گواہی دے رہا ہے کہ میری اس قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے، اس کا اندام کیا ہوگا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس زمرے میں نہ رہیں جنہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی، یہ سب سے اہم چیز ہے، یہاں سے بات اصل شروع ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت تو آ چکی ہے، کیا مانگ رہے ہو؟ یا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے، وہ تو اس نے دے رکھی ہے، تمہیں اپنے لفظ سے لڑنا ہے کہ توفیق کا استعمال کرو گے کہ اس کو بند کر کے رکھو گے۔ یعنی ہر چیز اللہ کے پالے میں ڈالتے ہیں، یہ کام ہمارے کرنے کے، وہ توفیق بھی دے چکا ہے، ہدایت بھی دے چکا ہے، اٹ از یور کال، آپ کو کھڑا ہونا ہے اس کتاب کو کھول کے، اس کو سمجھ کے، پڑھ کے عمل کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اس رخ پہ آپ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ عمل کریں گے تو پھر یہ دعا کیجئے گا، یا اللہ اپنی بساط پر یہ عمل میں نے کر لیا، اب تو اپنی رحمت سے اس کا پھل اچھا دے دے۔ کسان پہلے کھیت کو تیار کرے گا،
اچھا بیج بوئے گا، اس کے بعد حق ہے اس کا کہ وہ پھر مصلی بچھا کے دعا کرے کہ یا اللہ میں نے اپنی سے محنت پوری کر لی، جیسا اچھا بیج لے سکتا تھا لے لیا، جتنا اچھا ہل چلا سکتا تھا چلا لیا، جتنی اچھی بوائی کر سکتا تھا کر دی، اب مجھے اس سے اچھی فصل دے دے۔ اور اگر نہ ہل چلائے نہ بیج بوئے نہ کچھ کرے اور بیٹھ جائے دعا مانگنے یا اللہ مجھے اچھی فصل دے دے، زندگی میں نہیں ملے گی۔ عمل کرنے کے بعد دعا کارگر ہوتی ہے۔ تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمارے اوصاف، ہمارے وصف جن کا ذکر یہاں صبح سے ہو رہا ہے، جب تک ہم اسے نہیں بدلتے، یعنی ہمیں قرآن کو کھولنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسے اپنانا ہے، اسی کے بعد کوئی تبدیلی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو میں نے ایک سلائیڈ دکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا کہ یہ ان حالت میں ہدایت نہیں پائیں گے، یعنی جب تک اپنی حالت نہیں بدلتے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے ایبسولوٹ حکم ہو گیا کہ حالت یعنی ہدایت نہیں پائیں گے، ان کو اپنی پوزیشن بدلنی پڑے گی، اپنی ایٹیٹیوڈز بدلنے پڑیں گے، جو ہدایت ضرور ملے گی۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ پھر ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یہ ہے کروشل پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس حالت سے کب بدلیں گے؟ شروع کے حصے میں آ جائیے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اسے رب کی آیت سنا کر نصیحت کی جائے اور ان سے منہ پھیرے، یعنی آیتوں سے منہ نہ پھیریں، نصیحت پکڑیں، آیت سے جڑیں، متقی بنیں، حالت بدلیں، نتائج بدل جائیں گے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا دعائیں کچھ نہیں کریں گی۔ وی ہیو ٹو ڈو، ہمیں کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کر کے دکھا کے اس سے دعا مانگنی ہے، پھر آپ نتیجے دیکھیے گا۔ 1000 سال پہلے تک وہی کیفیت تھی، اس 1000 سال میں ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور باقی تمام کام کیے ہیں، نتیجہ سب کے سامنے۔ اگر ہم اب بھی عقل نہ لیں تو میرے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے، میں کیا کہوں گا۔ اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، پھر وہی بات کہی گئی۔ وی ہیو ٹو اپروچ، ہمیں اس کی طرف جانا ہے، ہمیں اس سے کنیکشن کرنا ہے۔ دیکھیے اس لیپ ٹاپ کو چلانے کے لیے یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا پلگ پاور پوائنٹ پہ لگاؤں، میں اگر نہیں لگاؤں گا تو کرنٹ فلو نہیں ہوگا۔ پلگ لگانا میری ذمہ داری ہے، پھر یہ گارنٹی ہے الیکٹریشین کی کہ کرنٹ آ جائے گا، کیونکہ لائنیں لائیو ہیں، اللہ تعالیٰ کی لائنیں بھی لائیو ہیں پوری کائنات میں۔ کنیکشن کی ضرورت ہے، کنیکٹ یور سیلف، کرنٹ ول فلو۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ پلگ لگائیں کرنٹ فلو نہ کریں۔ اللہ سے جڑیے، اس کی کتاب کی طرف جائیے، اس کو ہدایت کے لیے پڑھیے، اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، میں اس کو سمجھ لوں، اپنے عمل میں لاؤں، اپنے بچوں کے، اپنے چھوٹوں کے، اپنے خاندان کے عمل میں لاؤں، تاکہ میں ایک اچھا سماج بنا سکوں، اچھا خاندان بنا سکوں، جس سے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ میں نے آیت اس لیے چنی کہ عمل کی اہمیت سمجھ لیجئے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، اگر عمل نہیں ہے تو اسی حساب سے درجہ ہے، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت ہم اس کے سی سی ٹی ویز کی واچ میں ہیں، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، اور آخرت میں وہی چیزیں ہمارے سامنے دے دی جائیں گی کہ اس میں خود دیکھ لو تم نے کیا کیا تھا، تمہاری پوری زندگی کا کچا چھٹا ہے، ناؤ یو ڈیسائیڈ یور سیلف کہ تمہیں کیا جانا ہے۔ سیلف مارکنگ ہے، جس طرح آج کل کا ایگزامینیشن سسٹم ہوتا ہے نا، کہ آبجیکٹو سسٹم سے جب آپ نے اٹیمپٹ کر لیا، کی آپ کو دے دی کہ لو بھائی کوئی سے اپنا کوشچن پیپر چیک کر لو اور خود ہی سمجھ جاؤ کہ تم فیل ہو کے پاس ہو۔ یہ وہاں سسٹم ہوگا، اللہ تعالیٰ خود دے دے گا ہاتھ میں۔ وہ کیا ہے آج ہم سمجھ سکتے ہیں جس طرح کے گیجٹس یوز کر رہے ہیں۔ آج ایک چھوٹے سے موبائل فون میں آپ کا ٹیلی ویژن بھی ہے، آپ کی فیکس مشین بھی ہے، آپ کا ٹیلی فون بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، ہر چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں آج سے پہلے اس پوڈیم سے بڑے ڈبوں میں نے دیکھی ہیں۔ میں نے اس سے بڑا ریڈیو دیکھا ہے جس کی نوبیں اتنی بڑی ہوتی تھی، پیچھے دھاگے چلتے تھے، وال 15 منٹ میں گرم ہوتا تھا، پھر یوں تھپتا پاتے تھے جب گڑ 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 آواز آتی تھی۔ وہ ریڈیو میں نے دیکھے مرفی کے، آج میوزیمس میں ملیں گے۔ جن بچوں نے نہیں دیکھے جائیے کہیں پہ، اگر ٹیلی کمیونیکیشن کا میوزیم ہو تو ان ریڈیو کو دیکھیے۔ پہلا ٹیلی ویژن آپ کے صندوق اور اٹیچی سے بڑا، بلیک اینڈ وائٹ،
وہ بھی والز پہ بنا تھا اس لیے گرم ہوتا تھا. آج کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک چھوٹے سے فون میں آپ کی ہر چیز موجود ہے. تو یہ علم جس نے دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں علم بہت تھوڑا سا دیا ہے, تو اس کے یہاں کیا گیجٹس ہوں گے؟ کوئی ایسا گیجٹ ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اپنی پوری زندگی کو دیکھ لو, پیدا ہونے سے بعد تک کیا کیا تھا تم نے. اور اس کے پس منظر میں وہ آیت یاد کیجئے کہ ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہے وہ اس سے چھپی نہیں ہوگی, اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہے تو وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا. ہر چیز دکھ جائے گی اور اپنا فیصلہ خود کر لو, کیونکہ اسکور ساتھ میں چل رہا ہوگا ہر پوائنٹ کا. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے. جو سب سے بڑا بلڈنگ والا ہے, پراپرٹیز والا ہے, فلیٹس والا ہے, پیسے والا ہے, اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو گن لیجئے, اللہ تعالیٰ کے وہ نہیں گنے جاتے ہیں. اس کے ہاں تقوی گنا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. تو اب آپ بتائیے, اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم پہ لازم نہیں ہے کہ ہم متقی کی عزت کریں, جس کا تقوی زیادہ اس کی عزت زیادہ. اور تقوی کیا, اس کے معاملات دیکھیے, اس کی ڈیلنگز کیسی ہیں, اس کا اخلاق کیسا, اس کا کردار کیسا, اس کے گھرانے میں کیا چیز ہوتی ہے. کیا ایسے گھرانے ہمیں رشتوں کے لیے تلاش نہیں کرنے چاہیے؟ اللہ کے یہاں جو سب سے عظیم ہے وہ ہمارے یہاں گنا نہیں جاتا. دیکھیے, معاف کیجیے گا, ہمارے یہاں کاؤنٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم متقی گھرانے کب ڈھونڈتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ ملیں گے مشکل سے, لیکن میری نیت تو ہے ڈھونڈنے کی نا, میں تو کھڑا ہوں. اور اگر میں متقی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نکالے گا. ہمیں اپنی پسند وہ رکھنی چاہیے جو رب کی پسند ہے. جبکہ قرآن کے لیے, یعنی قرآن کے لیے خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون, کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو. قرآن کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ یعنی قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو. یعنی اس کو جمع کرو, اسیمیلیٹ اٹ, اس کو اندر اتارو اپنے. جس طرح پیٹ کھانوں سے بھرتے ہو, جس کا نظارہ شادیوں میں دکھتا ہے کہ اتنی دو چیزیں بھری ہوتی ہیں شادی میں, ایک کھانے والی کی پلیٹ اور ایک ڈسٹ بن. ہاکے میں جسٹ واچ, میں آپ سے واقعی کہہ رہا ہوں, یہ تجربے کیجئے. کسی ایک فنکشن میں کونے میں کھڑے ہو کے دیکھیے ہر لوگ کیسے کھا رہے ہیں. اکثریت آپ کو ایسے دکھے گی, وہاں دکھ جائے گا کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں کہ ماڈسٹ ہیں. ہر چیز بھری ہوئی ہوگی, انبار ہوگا پلیٹ کے اوپر, اور صرف ایک شخص کو واچ کیجئے کہ کتنا کھا رہا ہو, کتنا پھینک رہا ہے. تو جب یہ حالت ہے اس کی کہ رزق کے تعلق سے اس کو لگ رہا ہے زندگی کا آخری کھانا ہے, پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے, اور اس کو رزاق مانتا ہے, کھا لو. اور اس کے بعد پھر وہ, میرے پاس تصویر ہے, میں سلائیڈوں میں دکھاتا ہوں کہ شادی کے ہاں جو برتن ڈالنے کے ٹب ہوتے ہیں ان کے اندر کتنا کھانا پڑا ہوا ہے. اور جو ہمارے سماج میں بیدار مغز لوگ ہیں وہ اس کھانے کو سرکولیٹ کر رہے ہیں, اس کو پھینکنے نہیں دے رہے. ہوٹلوں سے اٹھاتے ہیں, شادی گھروں سے اٹھاتے ہیں اور غریبوں میں پہنچاتے ہیں. مجھے شرمندگی ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا, یہ میرے رب کا حکم ہے. وہ بھائی میرے سے بہت اچھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. کیا آپ کر رہے ہیں؟ سوچئے گا. نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں تو جیب کا پیسہ بھی نہیں جا رہا نا, صرف تھوڑی ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے, تھوڑا وقت دینا ہے. کوآرڈینیٹ کر لیجئے, ایک شادی گھر چن لیجئے, اس کے مالک سے بات کر لیجئے کہ جو رات کا کھانا بچے بھائی سارے اسٹاف کو کھلا لینا, جو پھینکنے والا ہو مجھے دے دینا, میں کہیں لے جاؤں گا. ایسی بستی دیکھ لیجئے, تھوڑا سا وقت دینا ہے. اور ایک پیٹرول گاڑی کا جس میں آپ کھانے کو وہاں سے لے جا کے, مشکل نہیں ہے, سوچنے کا فرق ہے. ہماری پرائرٹیز یہ نہیں ہے مجھے اس وقت جو سیریل آ رہا تھا وہ دیکھنا ہے ٹی وی پہ, کہاں رات میں جاؤں گا میں, میری نیند خراب ہوگی. گھر میں بیٹھوں گا تھوڑا سا, میں دن بھر تھکتا ہوں, دماغ مارتا ہوں گاہکوں سے, میاں آرام کرنے دو رات کو بیٹھ کے. حکیم عبدالحمید مرحوم کہا کرتے تھے کہ میاں آرام تو زمین کے نیچے ہے, جس نے زمین کے اوپر آرام کر لیا وہ وہاں پریشان رہے گا. میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں, مجھ سے خود کہا ہے, میں نے سنا ہے کہ میاں آرام تو زمین کے نیچے ہے, جس نے اوپر آرام کر لیا وہ نیچے بے چین رہے گا. یہ تھے ہمارے بڑے, اور اس بڑے کا ویژن یہ تھا کہ 47 میں جب لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, وہ تغلق آباد میں وہ زمین خرید رہے تھے جس پہ جامعہ حمدہ تاج قائم ہے. یہ ہے ویژن. 47 کی پرچیز ہے, تاریخ دیکھ لیجیے رجسٹری کے کاغذوں پہ, جامعہ حمدت کی زمین کی تغلق آباد میں.
یہ تھا نیشنلسٹ، یہ تھا سچا مسلمان، جسے اس ملک سے، اس کے وطن سے، اس کی مٹی سے وہ عقیدت تھی اور یقین تھا کہ ہماری جگہ یہاں ہے، کہیں نہیں جانے والی۔ تم جاؤ پاکستان اور جا کے وہاں حشر دیکھ لو، اس مملکت خدا داد میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، جامعہ ہمدرد قائم ہے، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ میاں آرام تو زمین کے نیچے ہے، جس نے اوپر آرام کیا نیچے پریشان ہوگا، آرام چھوڑ دیجئے، تھوڑا سا سوچئے، کچھ مشکل نہیں ہے، صرف یہ کھول لیجئے، طریقے ڈھونڈیے کیسے مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیجئے، تھنک فار ادرس، اور یقین جانے پھر دوسرے آپ کے لیے سوچیں گے، آپ بے مددگار نہیں رہیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت نظم ہے اس کا، آپ دوسروں کے لیے سوچئے، دوسرے آپ کے لیے سوچیں گے، کام آپ کا بھی ہوگا، کام ان کا بھی ہوگا، اور ایک کولیٹرل بینیفٹ یہ ہو جائے گا کہ اللہ راضی ہوگا، ثواب مل جائے گا۔ اس رخ سے سوچئے اس بات کو۔ تو تقوی پہ ہمیں بہرحال غور کرنا ہے، اور دیکھیے یہ بڑی بہت زبردست آیت ہے، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے پاس آئے۔ یہ ہے معراج، قلب سلیم، کسی اور قلب کی بات نہیں ہے، قلب سلیم، سین لام میم کا مادہ، جھکا ہوا، وہ دل جو اللہ کے راستے میں جھک گیا ہے، بچھ گیا ہے، 100% اس کی بندگی میں ہے، وہ ہے قلب سلیم۔ اور اس کے مخالف جو دو اہم چیزیں ان کا ذکر پہلے آ گیا کہ نہ مال کام آئے گا اس دن، نہ اولاد کام آئے گی۔ ہمارے اولاد پہ بڑے عجیب طرح کے بھروسے ہوتے ہیں، بیٹا میرا ونش چلائے گا، میرا خاندان چلائے گا۔ بیٹی کے لیے ذرا سا چپ ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے لیے باعث ذلت ہے، اب تھوڑے سے حالات بدل رہے ہیں، جبکہ باعث رحمت بیٹی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ منحوس ہے وہ گھرانہ جو بچی کو باعث زحمت سمجھتا ہے، اللہ کی نعمت کوئی نہیں پہچانتے، بچی سے بڑی نعمت اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے، مجھے اس کو کہنے میں پورا یقین ہے۔ بدنصیب ہے وہ گھرانے جو بچیوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو اچھی عورت نہیں بناتے، ان کو اچھی ماں نہیں دیتے بناتے، اور ان کو علم کے اور حکمت کے زیور سے آراستہ نہیں کرتے۔ اصل سجاوٹ سجا جو ہے وہ دماغ کا کھولنا ہے، حصول علم ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، تاکہ کل کوئی ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھی نسل پیدا کرے۔ دیکھیے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، اگر ماں کی گود بھری ہوئی نہیں ہے تو اچھی نسلیں نہیں اٹھ سکتی۔ آج جو ہمیں کہیں نہ کہیں بگاڑ اپنے ینگسٹرز میں دکھتا ہے تو اس کے لیے ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔ میں بچوں پہ کبھی الزام نہیں دیتا، میں بچوں سے کبھی نفرت نہیں کرتا، چڑھتا نہیں، مجھے افسوس اور ہمدردی ہوتی ہے ان والدین سے، ان گھرانوں سے جہاں سے بچے نکل کے آ رہے ہیں، کہ کیسا بد نصیب گھرانہ تھا کہ اللہ کی اس نعمت کو بگاڑ دیا۔ چاک پہ مٹی گری تھی، کمہار کے ہاتھ ٹھیک نہیں لگے، لوٹا ٹیڑھا ہو گیا، ذمہ داری کمہار کی تھی۔ ماں باپ یہ بڑا، دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں، ایک بچہ بھی مجھے آج ہی پروگرام میں ملا تھا، وہ بی ایڈ کر رہا ہے، تو میں نے اسے چھوٹ کہا بیٹے بڑا چیلنجنگ کام ہے، ٹیچر بننا اور ماں باپ بننا آگ کا کھیل ہے، یو آر پلئنگ وتھ فائر، کیونکہ وہیں سے کہانی شروع ہوگی۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کر دی، پیچھے ایسے بچے چھوڑے جو لوگوں کے لیے باعث خیر ہیں، آس پڑوس ان سے خوش ہے، سماج ان سے خوش ہے، وہ ہر ایک کی ہیلپ کرتے ہیں، دے آر گڈ پیپل، اچھے انسان ہیں، تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اور ایسی اولاد پیچھے چھوڑ دی جائے، نہ بائک ٹھیک سے کھڑی کر سکتی ہے، نہ کسی سے سلیقے سے بات کر سکتی ہے، نہ کسی ریڈ لائٹ پر رک سکتی ہے، تو یہ گناہ جاریہ آپ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے حساب میں لکھا جا رہے گا، یہ کنٹینیوڈ پروسیس ہے، پاپ کا جو لگتا رہے گا آپ کے کھاتے کے اندر۔ اس لیے آگ کا کھیل کہتا ہوں۔ ٹیچر اگر پوری محنت سے، ایمانداری سے ٹیچر میں اپنی کلاس میں نہیں پڑھا رہا اور انصاف نہیں کر رہا، کیونکہ عدل کا معاملہ ہے، حکم ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی پکڑ ہے، بلکہ بچے کو اگر دلچسپی چھوٹ گئی اس سبجیکٹ میں یا اس کلاس میں اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا، اسکول چھوڑ گیا، پڑھائی چھوڑ دی، تو اس کی زندگی میں جتنے بگاڑ آئیں گے وہ ٹیچر اس کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کی کسی ذاتی کی وجہ سے، اس کی کم توجہ کی وجہ سے اس بچے کا کیریئر خراب ہو گیا، توجہ نہیں دے سکا ڈھنگ سے، اپنے کاموں میں مگن تھا، کلاس پڑھائی چلے گئے، اس سے جو بچے خراب ہو رہے ہیں، جن کے ریزلٹس خراب ہو رہے ہیں، وہ ٹیچر ذمہ دار ہے، اسکوائرلی ریسپانسبل، کیونکہ آپ اگر توجہ محنت سے
پڑھاتے تو ہو سکتا ہے بچے اچھا پڑھ لیتے. آپ جواب دہ نہیں ہیں اگر آپ کی پوری محنت کے بعد رزلٹ خراب ہے, آپ آنسریبل نہیں ہیں, کیونکہ اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ یو ڈیڈ یور بیسٹ. یہاں سوال یہ ہے کہ ڈیڈ مائی بیسٹ, کیا میں نے اپنا بیسٹ ڈیلیور کیا؟ اگر کیا تو کوئی غم نہیں ہے. اب بچے کی مرضی ہے, وہ نہیں پڑھتا, نہیں پڑھنا چاہتا, ماحول نہیں ہے, گھر میں سپورٹ نہیں ہے, حالانکہ اس کے لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے, لیکن پکڑ نہیں ہوگی. تو یہ دونوں بڑی ذمہ داری ہیں اس چیز کی. تو یہ قلب سلیم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تقوی کے راستے سے پیدا ہوتا ہے, اور تقوی پہ آنے کے لیے پہلے اللہ کے حکم کو جاننا پڑتا ہے, اور اللہ کا حکم جاننے کے لیے قرآن سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. یہاں شروع میں جب کانفرنس ہوئی تھی, شروعات میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ قرات نسیم صاحب کریں گے, میں نے تلاوت نہیں کہی تھی, کیونکہ قرات اور تلاوت میں فرق ہے. تلاوت کا مفہوم ہے پڑھ کے سمجھنا عمل کے واسطے, اور قرات محض پڑھنا ہے. راغب اصبہانی اس بات پہ لکھتے ہیں کہ تلاوت اتباع دو طرح کا ہے, ایک جسمانی اتباع, ایک فکری اتباع. جسمانی اتباع کے لیے مثال دیتے ہیں والقمر اذا تلاہا, چاند سورج کے پیچھے چلا, یہ جسمانی اتباع ہے. فکری اتباع کیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون, کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے, یہی لوگ تو مومن ہیں. اگر صرف پڑھنا کتاب کا مومن بنا دیتا تو بہت غیر مسلم بھی قرآن پڑھتے ہیں. میں اسلام اینڈ انوائرمنٹ پہ کام کرتا ہوں, میرے کتنے دوست ہیں اور جو یعنی یونیورسٹی آف فلوریڈا میں رچرڈ فولڈس ایک ہیں میرے واقف کار جو اسلامیات پڑھاتے ہیں, اور غالباً انہیں 15-20% قرآن تو حفظ ہے, پورا قرآن جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کی بیسس پہ وہ پیپرز لکھتے ہیں اپنے. اور جو اس سے انکار کرے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. تو یہاں اتباع کے لیے ہے یہ تلاوت. تو تلاوت ہے پڑھنا, سمجھنا عمل کے واسطے, اور محض پڑھنا قرات ہے. تو جو سمجھے گا قرآن کو, اس کو عمل میں لائے گا, متقی بنے گا, تو پھر دیکھیے یہ چیزیں اندر کا ڈیولپمنٹ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے, آپ کسی کو ٹارگٹ کر لے کہ یار تم بڑے دبلے دکھ رہے ہو, بیمار ہو, طبیعت تو ٹھیک ہے نا. دوسرا آیا, بھائی کیا بات ہے بھائی بڑے دبلے لگ رہے ہو, کچھ بیمار ہو. 5-6 کے کہنے کے بعد وہ آدمی تھوڑا سا ہلنے لگے گا کہ واقعی کیا میں بیمار ہوں. ہوتا ہے یہ. اور اس کے لیے اگر آپ سائیکولوجی کی کوئی بیسک بک اٹھا لیجئے اور اس میں آٹو سجیشنز کا چیپٹر پڑھیے. آٹو سجیشنز اپنے آپ کو سمجھانا, یس آئی کین ڈو اٹ, جب سب کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ اپنے آپ کو تقویت دینے کا عمل ہوتا ہے. یعنی جو کچھ آپ بولتے ہیں اس کو آپ کے کان سنتے ہیں, آپ کا قلب سنتا ہے, ریکارڈ کرتا ہے, اس کا اثر آپ کے جسم پہ پڑتا ہے. تو آپ کی تھاٹس, آپ کی ہر چیز آپ کے جسم کو, ان کے افعال پہ اثر ڈالتی ہیں. آج یہ بات سائنٹسٹ ثابت کر چکے ہیں, ڈاکٹر ثابت کر چکے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹس رکھنے والے سب سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں. منفی سوچ, غصہ, نفرت, جلن, حسد, اسلام تو منع کرتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے. تو یہ چیزیں ہم پہ اثر ڈالتی ہیں. تو جب یہ چیز اثر ڈالتی ہے, تو جب سائنس نفس امارہ, نفس لوامہ اور قلب سلیم کو سمجھنے لگے گی تو شاید اس وقت یہ سمجھا دے. لیکن اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا. آئی ایم واٹ آئی تھنک, میں جو سوچتا ہوں وہ ہوں. اسی لیے اچھا سوچنا چاہیے, اچھا بولنا چاہیے, اچھے خیالات رکھنے چاہیے, اچھی صحبت میں رہنا چاہیے, اچھی کمپنی میں رہیے تاکہ اچھا چنیں. تو اس کا اثر آپ کے پورے جسم پہ پڑتا ہے. تو جب میں اللہ کی عبادت میں رہتا ہوں, اس کے ہر حکم پہ چلتا ہوں, تو میرا نفس بالکل جھک جاتا ہے اس کے اتباع میں. یہ ہے وہ قلب سلیم جس کو اللہ تعالیٰ مطلوبہ کہتا ہے کہ جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا, نہ اولاد, سوائے اس کے کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے پاس آئے. آخر میں پھر اس آیت پہ میں واپس آ رہا ہوں کہ بے شک جس نے قرآن تم پر فرض کیا ہے, دس از اگین اے ریمائنڈر کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. ہماری شروعات قرآن کو سمجھنے سے ہونی چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے. اور دیکھیے جو ہماری سچویشن ہے کہ ہم قرآن کے کچھ حصوں پہ جس میں ہماری نماز, روزے کی, عمرے کی, حج کی, زکوٰۃ کا حکم ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں, اور بقیہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو, مگر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں
اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی ٹکڑوں میں عمل کرنا، یہ چیری پکنگ نہیں ہے کہ پسند پسند کی چیز اٹھا لی، اتباع مکمل ہے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہماری ذلت اور خواری میں کوئی کسر بچی ہے؟ اب بھی نہیں بچی۔ 100 سال گزر گئے شیخ الہند کو یہ کہے ہوئے کہ ترک قرآن وجہ ہے، اسٹل ہمارے یہاں نظم ناظرہ قرآن کا، حفظ کا اور ان دوروں کا ہے، فہم پہ نہیں آ رہے۔ گھروں میں قرآن سمجھا کے نہیں پڑھایا جا رہا، گھر میں قرآن ترجمے کے لیے بیٹھتے نہیں لوگ، ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھ جائیں گے باجماعت۔ گھر کے ہیڈ کی ذمہ داری ہے ایک تو اس چیز کو انشور کیجئے کہ رات کا کھانا پورا خاندان ساتھ کھائے گا، محنت سے ہوگا، نعرے سے نہیں ہوگا۔ نعرے لگا کے تو یہاں تک آ گئے۔ ڈو اٹ، گھر میں کریے بچوں کو، اچھا وہ بھی ڈنڈے سے نہیں۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، جن ماں باپ نے برسوں کبھی بچوں سے پیار سے بیٹھ کے بات نہیں کری، سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا، وہ بچے کیوں آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ وائی دے ول ویسٹ ٹائم ود یو، یہی فیلنگ ہوتی ہے، وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم ود ہیم، وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم ود دیز گائز، یہ زبان ہوتی ہے۔ آپ نے رشتے نہیں بنائے۔ دیکھیے رشتے بینک کھاتے کی طرح ہیں، پہلے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں پھر نکالے جاتے ہیں۔ ہم ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں میری اولاد یہ کرے، میں نے کیا کیا اس اولاد کے لیے؟ میں نے اس کو کپڑے دیے، میں نے اس کو مکان دیا، جو بائک مانگی دی، کچھ وقت بھی دیا، کچھ بیٹھ کے باتیں بھی کری، کچھ اس سے پیار بھی جتایا، کبھی اسے گلے سے لگایا۔ جو باپ بچے کو گلے لگاتا ہے چاہے ہفتے میں ایک دفعہ، وہ بچہ کبھی اسموک نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ ابا گلے لگائیں گے تو سگریٹ کی بو آ جائے گی، سیدھا سا فارمولا ہے۔ بچوں کو قریب رکھیے، وہ انٹیمیٹ رہیے ان کے ساتھ، پھر دیکھیے کہ وہ آپ کے پیچھے ایسے پڑیں گے کہ آپ کہیں گے بھائی تھوڑی دیر چھوڑ دو مجھے کام کرنا ہے۔ وہ آپ کو پکڑیں گے، کیونکہ آپ سے اچھا دوست ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا دوست ہوگا جو انہیں دغا نہیں دے گا۔ ان کے چاروں طرف کے دوست دغا دے سکتے ہیں، باپ اور ماں دغا نہیں دیں گے۔ ہمیں بچوں کا دوست بننا ہے، ان سے دوستی کرنی ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، وقت دینا ہے۔ یو ہیو ٹو انویسٹ، پہلے وقت دینا پڑے گا، پھر وہ آپ کو وقت دیں گے۔ تو یہ اپروچ ہونی چاہیے۔ بہرحال میں اپنی بات اب ختم کرنے پہ ہی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ میرا فون نمبر بھی ہے، ای میل بھی ہے، اس فون نمبر پہ میں سارے سوشل میڈیا پہ ہوں، واٹس ایپ پہ بھی ہوں، یوٹیوب پہ ایک چینل ہے میرا جس میں یہ لیکچر بھی اپلوڈ ہو جائیں گے جب تیار ہو جائیں گے، لیکن پیچھے کے لیکچرز بھی ہیں مختلف موضوع پہ، انگلش کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں۔ اور اگر ایڈریس یاد نہ رہے آپ کو یوٹیوب پہ تو صرف پرویز میرا گوگل میں ڈالیے، PARVAIZ، تو آپ میری یوٹیوب کی چینل بھی کھل جائے گی۔ اور اکیڈیمیا پہ بھی میرا ایک اکاؤنٹ ہے جس میں جو میرا پرنٹڈ میٹر ہے وہ اس پہ ہے اکیڈیمیا کے اوپر۔ تو بہت شکریہ۔